حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خاندان میں ایک آدمی مسلمان ہوا ہے یا دو مسلمان ہو چکے ہیں، چچا زاد بھائی، چچا زاد بھائی، اسی طرح پوتا اور نانا، نواسا اور نانا، اس طرح مسلمان ہو گئے، باقی سب کافر تھے۔ اور میراث میں یہ قانون ہے کہ مسلمان کافر کی وراثت نہیں لے سکتا اور کافر مسلمان کی وراثت نہیں لے سکتا۔ آپ نے وراثت کے اندر موانع کو پڑھا ہے، اتحاد ملت ضروری ہے، اختلاف ملت کے ساتھ وراثت منتقل نہیں ہوتی، اگرچہ رشتہ ہو۔ تو وہاں اختلاف ملت تھا، اس اختلاف ملت کی وجہ سے وراثت تو رشتہ داروں میں تقسیم نہیں ہو سکتی تھی، تو حضور نے بھائی چارہ کر دیا مکہ میں کہ تم فلانے کے بھائی ہوگے، تم فلانے کے بھائی ہوگے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرو گے، تو کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد وراثت اس بھائی کو ملے گی جو بھائی چارہ میں ہے۔ جب مدینے میں منتقل ہو گئے تو پھر مہاجر بھی اور انصار بھی یہ اچھا خاصا مجمع بن گیا، اور پھر خاندانوں میں بھی اپنے رشتہ دار کافی سارے مسلمان ہو گئے اکثر کے، تو پھر وراثت کا حکم آ چکا، تبدیل ہو گیا، اور وہ یہ آیا کہ ماں باپ کے لیے تو ثلث میں وصیت کرنی ہوگی، ثلث مال، ثلث مال کے علاوہ باقی جو مال ہے وہ بیٹوں کو بیٹیوں کو مل جائے گا، لیکن ماں باپ کے لیے ہوگی وصیت، یہ وصیت فرض تھی۔ ایسے میں کوئی آدمی ہو سکتا ہے ماں کے لیے زیادہ کی وصیت کر دے، باپ کے لیے کم کی کر دے، یا باپ کے لیے زیادہ اور ماں کے لیے کم کی کر دے، یا برابر برابر کر دے۔ تو مردہ زیادتی، مرنے والا زیادتی کم ہی کر لیتا تھا وراثت کے اندر، نادانی کی وجہ سے یا کسی مفاد کی وجہ سے، تو یہ دنیا سے گناہگار ہو کر چلا جاتا، مجرم ہو کر چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کوئی مسلمان میرے پاس جرم کرتے ہوئے آ جائے، تو میراث کے احکامات اللہ نے اور تبدیل کر دیے، اور یہ فیصلہ کر دیا کہ اب میراث کے سارے حصے میں خود مقرر کر چکا ہوں، ان کے مطابق وراثت ملے گی، اس میں مرنے والے کی وصیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو پھر آخری ترتیب یہ ہو گئی کہ ثلث مردے کا ہے، اس میں یہ وصیتیں چلا سکتا ہے، وارثوں کے لیے نہیں، وارثوں کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے یہ ثلث میں وصیتیں کر لے، یہ اس کا اپنا مال ہوا مردے کا۔ 2/3 مال جو بچ چکا ہے وہ وارثوں کا ہوگا، اور وارثوں کے حصے میں خود مقرر کروں گا، تو ماں باپ کا چھٹا چھٹا ہو گیا، اگر ماں باپ نہیں ہیں، دادا دادی ہیں، تو چھٹا چھٹا ان کا ہو جائے گا، ان کا تو طے شدہ ہے کہ چھٹا چھٹا لینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح شوہر کا 8واں اور چوتھا مقرر کیا، نہیں، چوتھا اور آدھا مقرر کیا، بیوی کا 8واں اور چوتھا مقرر کر دیا، اور اولاد کے لیے للذکر مثل حظ الانثیین مقرر کر دیا۔ یہ ساری وراثت کی پوری تفصیل یہ آخر میں آ چکی کہ جب اپنے اپنے خاندانوں میں کافی لوگ مسلمان ہو گئے، اصول فروع میں سے، برابر والوں میں سے، تو اب میراث اپنوں کو دینا مناسب ہو گئی۔ یہ اس درمیانے دور کی بات ہے، کتب علیکم، ٹھیک ہے۔ ترقی کر چکا اور اسلام بھی ترقی کر چکا، تو پھر ہر ایک کے اپنے کافی سارے مسلمان ہو گئے، تو پھر ورثاء کو مال دینا، رشتہ داروں کو مال دینا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو اللہ نے تبدیلی کر دی، صحیح ہے۔ اپنوں میں کتب علیکم لکھا گیا ہے تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی آدمی کو موت حاضر ہو جائے، یعنی مرے نہ، لیکن مرنے کے آثار قریب ہیں کہ شروع ہو جائے، تو ایسے وقت میں بندہ دنیا کا ہے وصیت کر لے۔ ان ترک خیرن، اگر چھوڑا ہو اس نے، خیر سے مراد کیا ہے؟ مال۔ تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ حلال مال ہے اس کو خیر کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال مال یہ انسان کے اندر بھلائی بڑھاتا ہے، برائی نہیں بڑھاتا، بھلائی بڑھا دیتا ہے، یہ خیر ہو گیا، خیر حلال مال۔ حرام مال کو خیر نہیں کہہ سکتے، صحیح۔
اس وقت وہ لوگ مکاسب میں، کمائی میں اور لگانے میں حلال کا اہتمام کرتے تھے، چونکہ تقوی کا دور تھا، فسق اور فجور کا دور نہیں تھا، اس لیے جب آیت اتری ہے اس وقت سب حلال کے مرتکب تھے، حلال کمانے والے۔ الوصیۃ للوالدین، یہ وصیت ہے نائب فاعل کتبہ کے لیے، اور حضرہ کا فاعل ہے موت، احدکم مفعول بہ، ان ترک خیرن، یہ وصیت تمہاری اوپر فرض تب ہے کہ اسی آدمی نے، یہ ترکہ کا ضمیر راجع احد کی طرف، اس احد نے کچھ خیر چھوڑا ہو، اس احد نے کچھ خیر چھوڑا ہو۔ للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف کا معنی ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ بات پکی پکی ہے متقیوں پر۔ یہ حقاً مفعول مطلق فعل محذوف کے لیے عبارت ایسی تھی، حق ذالک حقاً، حقاً مفعول مطلق، یہ بات پکی قرار دی گئی ہے علی المتقین، تقوی کا کورس کرنے والے لوگوں کے لیے، جو کورس تقوی کا کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بات پکی پکی ہو گئی، طے شدہ ہو گئی۔ وہ کیا ہو گئی؟ طے شدہ۔ اچھا، اب یہ وصیت کر دی آدمی نے اپنے ماں باپ کے لیے، اقربین کے لیے، اور وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اس وصیت کو کسی آدمی نے بدل دیا، مثلا 8 سے 18 بنا دیا، 19 سے 9 بنا دیا، 16 سے 6 بنا دیا، مٹا کر اس طرح کی بات کر دی۔ اگرچہ اس وقت ہندسوں کا مسئلہ نہیں تھا، اس وقت تو عربی بولی میں 6 عشرہ، باقاعدہ 6 بھی لکھا جاتا تھا اور عشرہ بھی، ہندسوں میں اچھی خاصی ترمیم ہو سکتی ہے، کیا خیال ہے؟ 8 سے 18 بھی ہو سکتا ہے، 3 سے 8 بھی ہو سکتا ہے، کہ 3 کو کیا بناؤ 8، یہ تو بن سکتا ہے، ہندسوں میں ترمیم بہت ہو سکتی ہے، اور یہ بڑی آزمائش ہے کہ انسان ہندسے کو بدستور چھوڑتا ہے یا اس کے اندر کوئی ترمیم، تبدیلی، کمی بیشی کرتا ہے، تو اس کو اگر تبدیل کر دیے بعد میں تو یہ مردہ گناہ گار نہ ہوا، اس لیے کہ اس نے تو ٹھیک لکھا تھا۔ یہ بعد والے گناہ گار ہو گئے، مردے کی منشا بھی اور مردے کا ارادہ بھی اور مردے کی رائے بھی اس میں شامل نہیں ہے، تبدیلی بعد میں لوگوں نے کر دی۔ فمن بدلہ، پس جو آدمی تبدیل کر دے، من بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے اس وصیت کے کلمات لکھے، اسے سنے، وہ لکھنے کا زمانہ تو نہیں تھا، سنے، فإنما اسمہ، بس بے شک اس ہو ضمیر راجع ہے اسمہ میں تبدیلی کی طرف، جو بدلہ کے ضمن میں ہے، اس تبدیلی کا گناہ علی الذین، ان لوگوں کے اوپر ہے، یبدلونہ، جو تبدیل کریں گے، جو تبدیل کریں گے اس کے اوپر ان کا گناہ ہوگا۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے باتیں ان لوگوں کی، علیم جاننے والا ہے کام ان لوگوں کا، ارادے ان لوگوں کے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ وصیت کو تبدیل کر دی کسی نے، دوسری بات یہ ہے کہ تبدیلی تو نہ کی، خود اس آدمی نے تبدیل کر دیا۔ ایک آدمی نے مثلا وصیت کی تھی موسی، اور موسی آدمی ہے، وہ کچھ میلان کر لیتا ہے کسی کی طرف زیادہ، کسی کی طرف کم، یا کوئی اور گناہ کی وصیت کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد، ان کے مرنے کے بعد کچھ لوگوں نے یا ان کی زندگی میں کچھ لوگوں نے اس وصیت کے اندر اصلاح کر دی، جرگہ بیٹھ گیا، پنچایت بیٹھ گیا، اور اس نے کہا اس مردے سے گڑبڑی ہو گئی ہے، اس کو ہم حدود شریعت پر لاتے ہیں، وہ حدود شریعت پر لائے، فلا اسم علیہ، اب یہ گناہ ختم ہو گیا، یا اس وصیت کرنے والے نے خود اس کے اندر ترمیم کر دی اپنی زندگی میں، تو گناہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ بعد میں صاف واضح بات ٹھیک آ گئی، واضح بات کیا آ گئی؟ ٹھیک۔ فمن خاف من موص، خافا اسے کہتے ہیں توقع، توقع، عالمہ، جو آدمی توقع رکھے موسی سے، جنفن، کسی میلان کا، کہ کسی کی طرف مال دینے میں میلان زیادہ کر دیا، او اثمن، یا کسی گناہ کا کہ صریح گناہ کر رہا ہے، فاصلح بینہم، بس ان سب نے آپس میں فیصلہ کر دیا اور درست بات پر لے آئے، درست ترتیب پر لے آئے، فلا اسم علیہ، اب اس مردے پر گناہ نہ ہوا
کیونکہ جو بات یا جو مال تقسیم ہو گیا وہ ٹھیک ترتیب پہ تقسیم ہو گیا، اگر غلط پہ ہوتا تو مردے پہ گناہ ہوتا، لیکن جب اس غلط کو ٹھیک کر دیا گیا اب مردے کا گناہ ختم ہو گیا۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ جہاں اللہ نے مردے کو بخش دیا تو وہاں اس مردے کی اس وصیت میں جو گڑبڑی تھی اس کو ختم کرنے والے کو اللہ بالکل بخشے گا۔ جہاں مردے نے غلطی کی تھی اور اس غلطی والے کو بخش دیا تو اس وصیت کو جس آدمی نے ٹھیک کر دیا ہے، ٹھیک کرنے والے کو تو کیا کرے گا؟ ضرور بخشے گا کہ اس نے بہت اچھا کام کر دیا، ٹھیک کرنے والے نے بہت اچھا کام کر دیا۔ رحیم مہربانی کرنے والا۔ یہ غفور اور رحیم کا آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ لگاؤ، اس کی مثال ایسی ہوگی کہ دیکھو مریض کو دوائی دے دی، مرض گیا، یہ ہو گیا غفور، اور پھر اس کے بعد مقویات دے دی، جو پرانی کمزوری آئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، یہ ہو گیا رحیم۔ تو جرائم کا ازالہ بھی اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتوں کا بنڈل بھی دے دیتا ہے، یہ اضافی ہے، فری فنڈ۔ اب اصلاح معاشرہ کے لیے تو پہلے بات ہو گئی کہ قصاص کے اندر خیال رکھو، اوپر بات گزر چکی ہے، قصاص میں تمہارے لیے بقا ہے۔ پھر اصلاح معاشرہ کے لیے ساتھ ساتھ اصلاح فرد بھی آ گیا کہ وصیت بھی کر لو، لیکن وصیت میں جس نے زیادتی کر دی تو اب زیادتی کا گناہ اس پر ہوگا اگر زیادتی چل پڑی، اور اگر چل پڑی نہ ہو اور یہ زیادتی ہے اس کی اصلاح ہو جائے، خود کر لے یا اس کے بعد کچھ لوگ کر لے، تو پھر وہ آدمی جرم سے بری ہو گیا، پاک ہو گیا۔ اب بات ذکر کرتے ہیں روزے کا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ روزے پر 3 مراحل آ چکے ہیں۔ کتنے مرحلے آئے؟ 3۔ پہلا مرحلہ روزے کا یہ آیا تھا مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ کے اندر بھی، کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے سارے، اور یہ فرض تھا 10 محرم کا۔ اسی طرح ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے، تو 3 بارے 36، اور ایک روزہ عاشورے کا، یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 37۔ یہ روزے رکھا کرتے تھے، یہ پرانی ترتیب تھی۔ اور یہ حنفیہ کا مذہب ہے کہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، پھر اس کی فرضیت بعد میں ساقط ہو گئی۔ رمضان کے روزوں کے آنے پہ سنیت باقی ہے، فرضیت ساقط۔ وہ ایک حدیث دلیل ہے، فلما جاء رمضان ترکا، جب رمضان کے روزے آ گئے ترکا، تو عاشورہ چھوڑ دیا گیا۔ تو آج عاشورہ متروک تو نہیں ہے، آج بھی تو روزہ رکھتے ہیں۔ ترکا کا معنی یہ ہے کہ اس کی فرضیت ترک ہو گئی، روزہ متروک نہیں ہے، فرضیت ترک ہے، یہ ہماری دلیل ہے ترکا۔ ساتھ یہ بھی ہے من شاء صامہ و من شاء لم یصمہ، یہ ترکا کا نتیجہ نکل آیا، جو چاہے تو روزہ رکھے عاشورے کا، جو چاہے تو روزہ عاشورے کا نہ رکھے، لیکن پہلے حتمی طور پر رکھا کرتے تھے۔ یہ ترکت الفرضیت، یہ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے مدینہ منورہ کے اندر 2 ہجری میں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت رکھ دی، جو آدمی مستطیع اور طاقتور ہے روزہ رکھ سکتا ہے، اس آدمی کے لیے اللہ نے یہ گنجائش رکھ دی کہ چاہے تو روزہ رکھ لے، اور چاہے تو باوجود طاقت کے روزہ کھائے، البتہ اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے دے، قضا نہیں ہے، فدیہ ہے۔ صحیح، فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کے 2 وقت کا کھانا، اگر پکا کر دے دے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کچا دیتا ہے اناج کی صورت میں تو پھر گندم آدھی اوڈی دے دے، گندم آدھی اوڈی دے دے، آٹا گندم کا آدھی اوڈی دے دے، 2.25 سیر کے برابر یہ کچا دیتا ہے۔ پیسے دیتا ہے تو اس کی قیمت دے دے، جیسے آج کل کے زمانے میں چل رہا ہے پیسہ، تو اس کی قیمت چل جاتی ہے۔ صدقۃ الفطر میں یہ ساری چیزیں معلوم ہوئی ہیں، اسی فطرانے کے بقدر دے دے، لیکن قضا نہیں ہے۔ البتہ اسی صورت میں مریض اور مسافر کے لیے روزہ کھانے کی گنجائش ہے۔ اسی صورت میں مریض ہے یا مسافر ہے سفر شرعی کے ساتھ، تو اس کو روزہ کھانے کی گنجائش ہے اسی صورت۔ یہ کون سا مرحلہ ہو گیا؟ دوسرا۔ تیسرا مرحلہ یہ آ گیا کہ روزے مکمل سب کے اوپر کیا کر دیے؟ فرض۔ وہ طاقتور آدمی کے لیے جو کھانے کی سہولت دی تھی روزہ اور فدیے کی دی تھی وہ ختم کر دی، اب طاقتور آدمی لازماً روزہ رکھے گا۔
البتہ مسافر اور مریض اب بھی اسی حکم پر رہیں گے جیسے پہلے تھے، مسافر اور مریض کا حکم تبدیل نہیں ہوا، وہ پہلے بھی یہی تھا اب بھی یہی ہے کہ کھائے تو بعد میں قضا، جتنے دن کھائے اتنے دنوں کی قضا ہے۔ مسافر اور مریض کے لیے فدیہ نہیں ہے بلکہ اس میں قضا ہی چلے گی، سمجھ آئی؟ لیکن مستطیع اور طاقت والا آدمی ضرور رکھے گا، اگر یہ کھا گیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں قضا ہوگی، قصداً کھا گیا تو وہ کفاروں والی صورت ہوگی، فدیہ کافی نہیں ہوگا، یہ فدیہ ختم ہو گیا، صحیح؟ البتہ مسافر تو یہی ہوا، لیکن اس کے اندر یہ بات تھی پرانے زمانے میں شروع میں کہ غروب آفتاب پر روزے کا افطار کر دیا، اور اس کے بعد جب تک میاں بیوی جاگے ہیں تو یہ جاگتے جاگتے میں جمع کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، لیکن اگر ان دونوں میں کوئی ایک سو گیا اور اٹھ گئے یا دونوں سو گئے اور اٹھ گئے تو جمع بھی بند، کھانا بھی بند۔ اس صورت میں روزہ بڑا لمبا ہوتا تھا کسی کا، جو جتنا زیادہ جاگا ہے تو اس کا روزہ مختصر ہے، جتنا جلدی سویا ہے اور کم جاگا ہے تو اس کا روزہ کیا ہو جاتا تھا؟ لمبا، کسی کا 18 گھنٹے، کسی کا 16 گھنٹے، اپنی ہمت کی بات۔ رات کو دیر تک باتیں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، رہے تو ایسے لوگوں کا روزہ کیا ہو گیا؟ 14-15 گھنٹے ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو تھکے آئے ہیں اور نیند آتی ہے تو ان کا روزہ مغرب سے عشاء اور عشاء کے بعد تک 2 گھنٹے ہی جاگ سکے تو ان کا پورا روزہ کتنا ہوتا تھا؟ 22 گھنٹے روزہ ہو جاتا تھا۔ بڑی مصیبت، مشکل تھا یہ۔ ایسے میں حضرت عمر ایک مرتبہ آ گئے اپنے گھر میں بیوی کے پاس، بیوی سوئی تھی، ان کو تقاضا پیش آیا جمع کرنے کا، تو اس نے وہ جو جاگ گئی، آتے ہوئے جاگ گئی، اس نے کہا میں سوئی ہوں، اس نے کہا جو سوئی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک جاگی ہوئی تھی، اسے جمع کر لی۔ کچھ اور صحابہ کرام بھی تھے، انہوں نے بھی ایسا کر دیا اور حضور کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی، ہم سے تو یہ خیانت ہو گئی ہے کہ رات کو سو کر اٹھنے کے بعد جمع کرنا منع ہے، اور ہم نے بیوی کے ساتھ کر دیا، وہ سو کر اٹھی تھی۔ کچھ اور نے کہا ہم دونوں سو کے اٹھے تھے اور جمع کر لیا، یہ چھپے خیانت ہو گئی رات کو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ نے فتاب علیکم، تو حکم بھی بدل دیا کہ اس طرح خیانت اور بھی کریں گے بہت زیادہ، تو اس کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دے دیا کہ سو کر اٹھو، سحری کر لو، سو کر اٹھو پھر جمع کر لو رات کو، اور یہ تمہارا روزہ شروع ہو جائے گا مشرقی جانب میں جو سفیدی شمالاً جنوباً رونما ہوتی ہے اس سے، اور ختم ہو جائے گا غروب آفتاب پر۔ یہ تمہارا روزہ اتنا ہی ہوگا، پھر سب کا روزہ ایک جیسا ہے، کسی کا لمبا چھوٹا نہیں ہوا، سب کے روزے کیا ہو گئے؟ ایک جیسے۔ حالانکہ اس پہلی صورت میں تو کیا تھا؟ کسی کا روزہ 22 گھنٹے اور کسی کا روزہ 18 گھنٹے اور کسی کا روزہ 15 گھنٹے ہیں، لیکن اس صورت میں روزے سب کے برابر ہو گئے۔ یہ آخری سہولت آ گئی۔ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ نسخ میں کبھی کسی حکم کو منسوخ کر کے اس کے بعد یا مشکل آتا ہے یا آسان آ جاتا ہے۔ اب دیکھو، پہلے استطاعت کی حالت میں روزے کھانے کی اجازت تھی، فدیہ دو، آسان تھا، اسے منسوخ کر دیا، حتمی روزہ ہو گیا، مشکل آیا۔ لیکن یہ مشکل اب بھی کیسا مشکل ہے کہ روزہ کسی کا لمبا کسی کا چھوٹا، تو اس میں پھر اللہ نے آخر میں ترمیم کر دی کہ خیط ابیض سے روزہ شروع ہوگا، غروب آفتاب تک تمہارا یہ یکساں روزہ ہوگا تمہارا، کسی کا کم و بیش نہیں۔ بیاض النہار یہ تمہارا روزہ ہے، سواد اللیل ختم ہوا، بیاض النہار شروع ہو گیا، یہ تمہارا روزہ ہے۔ اب یہ آسان آ گیا، تو پہلے آسان سے تھوڑا مشکل، اسی مشکل کو پھر کیا کر دیا؟ آسان کر دیا، اب روزہ آسان ہے۔ یہ تو روزے کے 3-4 منزلیں ہو گئی، مراحل ہو گئے، صحیح ہے۔ دوسری بات ہے روزے کا فائدہ۔ یہ فائدہ کیا ہے روزے کا؟ دیکھو، انسان کے اندر 3 بڑی طاقتیں ہیں۔ ایک طاقت انسان کے اندر ہے جاپان مارکیٹ، جرمن نالا، معدہ، کہ کھائے پیے اور ڈالے اس کے اندر گودام۔ اور ایک طاقت انسان کے اندر ہے شہوت والا، شہوت کا تعلق ہے اعلی تناسل اور فرج سے، یہ 2 طاقتیں ہیں۔ اور ایک طاقت انسان میں ہے دماغ والی، شعور والی، حس والی، شعور والی، عقل والی،
بند باندھنے کی طاقت، جس میں بند باندھنے کی طاقت ہے کہ بند باندھتے رہتے ہیں، قیاسات کرتے رہتے ہیں، مبادی سے نتائج تک پہنچتے ہیں، وہ یہ دماغی طاقت ہے۔ یہ 3 طاقتیں انسان میں اللہ نے رکھی۔ عموماً دستور یہی ہے کہ یہ جو معدے کی طاقت زیادہ ہوگی اور یہ اوور لوڈ ہوگی، زیادہ مال گودام پھینکا جائے گا اسی جاپان مارکیٹ میں، تو پھر کیا بنے گا؟ خون بھی زیادہ بنے گا۔ جب خون زیادہ بنتا ہے تو پھر اس کے بعد منی بھی زیادہ بنے گی، جب منی زیادہ بنے گی تو پھر وہ شہوات فرج وہ زیادہ بیدار ہو جائے گی اور اس کا زور زیادہ ہو جائے گا، دباؤ۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آدمی کیا کرے گا؟ یار ایک بیوی پہ صبر نہیں کر سکتا، پھر وہ مزاج کا منتشر ہوگا، تتر بتر ہوگا، 2 بیویاں 3 بیویاں، چلو پھر بیویوں پر بھی اکتفا نہیں کرتا، زنا بھی کرے گا۔ یہ نقصان آ گیا ہے کہاں سے؟ معدے سے، کہ ہر قسم کا بر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خاطر روزہ بھیج دیا کہ روزے میں 2 وقت کھانا کھانا ہے۔ اب جو لوگ کھاتے ہیں تو صبح کا ناشتہ ہو گیا، دوپہر کا کھانا ہو گیا، ظہر کے بعد چائے کے ساتھ بسکٹ، اور بسکٹ کے ساتھ ساتھ کبھی مرغی کی ران ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کسی جگہ مہمان بن گیا تو کچھ اور چیزیں بھی کھا لی، پھر عشاء کا کھانا۔ تو یہ دبا دب کھا رہا ہے، تو دبا دب کھانے پہ دبا دب خون بنتا ہے، خون بننے سے منی بنتی ہے۔ منی وہ پانی ہے جتنا زیادہ وہ آدمی کو پریشان کرتا ہے، یہ پریشان کرنے والا پانی ہے۔ آپ کو پیاس لگے اور پیاس کے اندر پانی پی لو تو آپ کی پریشانی ختم ہو گئی، لیکن منی جتنی بڑھتی ہے تو پریشانی بڑھ جاتی ہے، یہ پریشان کرنے والا پانی ہے۔ اس سے شہوت فرج جاگ گئی، تو شہوت فرج میں بے اعتدالی ہوتی ہے، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر زنا ہوا، پھر خدا نخواستہ لواطت ہو گئی، ایسے مشکلات پیش آئے۔ روزے میں کھانا 2 وقت کا ہے، اور جب 2 وقت کا ہے وہ بھی اتنی لمبی بھوک کے بعد تو پھر آدمی زیادہ کھا بھی نہیں سکتا۔ کیا خیال ہے؟ کیا زیادہ کھا بھی نہیں سکتا؟ تو اس میں پھر تھوڑا کھائے گا، 2 وقت کھائے گا تو ضرورت کے مطابق خون بنے گا، ضرورت کے مطابق منی بنے گی، تو طاقت تھوڑی کم ہوگی تو گناہ کی طاقت نہیں رہے گی تو گناہوں سے بچا رہے گا۔ یہ نچلی دونوں منزلیں روزے سے محفوظ ہو گئی، اور نچلی 2 منزلیں اوپر والی 2 منزلوں کی ضد ہیں۔ نچلی تھوڑی کمزور ہو گئی، اعتدال پہ آ گئی تو اوپر کی طاقت بڑھ گئی، اور اگر نیچے والی خوب بھر دی تو اوپر کی طاقت ختم ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کل انعام بل ہم اضل کہا کہ وہ سب حرام حلال کل حلال سارا کھاتے پیتے ہیں، اور ان کا اوور لوڈنگ کھانا اور اوور لوڈنگ منی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ان طاقتوں کی وجہ سے اوپر کی طاقت کل انعام بن جاتے ہیں۔ تو اب روزے میں یہ فائدہ ہوا کہ نماز بھی اچھی ہوتی ہے، روزے کا یہ فائدہ ہے حج بھی اچھی ہو رہی ہے، روزے کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی کو طاعت کی طرف دل راغب ہو جاتا ہے، روزے کا یہ فائدہ ہے کہ بندہ تقوی کا کورس کر رہا ہے۔ یہ روزے کے فوائد ہو گئے، لعلکم تتقون کا یہ فائدہ سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب اچھی طرح سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، لکھے گئے کا مطلب فرض ہے۔ الصیام روزے، صیام مصدر، صام یصوم، صومن بھی مصدر ہے، صیام بھی مصدر ہے، دونوں مصدر ہیں۔ اور صیام صوم کی جمع بھی آتی ہے، جمع مکسر۔ تو جمع مکسر کو تو اس لیے مکسر کہتے ہیں کہ یہی جمع واحد کے وزن پہ آ جاتی ہے۔ رجال، کتاب، تو کتاب واحد ہے اور رجال جمع ہے، یہ جمع واحد کا ہم وزن بن گیا، اسی لیے تو کیا بن گیا؟ مکسر، جمع ناقص۔ اور جو جمع اپنے وزن پہ ہو، کسی واحد کا ہم وزن نہ ہو جائے تو وہ جمع کون سا ہے؟ سالم، جمع کامل۔ کما کتب علی الذین، یہ تسلی دے دی، جیسے کہ، یہ تسلی کاف، جیسے کہ لکھے گئے تھے روزے ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے تھے، ان پر بھی روزے تھے۔ اور دیکھو جو حکم کسی خاص قوم پہ ہو تو وہ پھر ان پر بوجھ بن جاتا ہے کہ اوروں پر نہیں، ہمارے اوپر ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، جب کوئی مشکل سب پہ ہوتی ہے تو پھر وہ ہلکی بن جاتی ہے۔ پچھلوں پر بھی روزے تھے، تم پر بھی ہیں۔ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب روزوں میں تقویٰ کیسا ہے جو میں نے بتا دیا ہے، 3 مشینیں انسانوں کے حصے 3 بنائیں گے، نچلے زیادہ بھاری ہو جائے اور نچلے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اوپر والے کی طاقت خراب ہو جاتی ہے، اور نچلے اعتدال پہ ہوں تو اوپر کی طاقت بڑھتی ہے۔
اب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ امام بخاری چند دانے بادام پر گزارا کرتے تھے، چند دانے بادام پر گزارا، کھجوروں پہ گزارا ہو گیا تھوڑا سا، باقی کھانے پینے کے زیادہ خواہش مند نہیں تھے وہ لوگ۔ تو بالائی جہان بالکل مضبوط تھا اور اتنا بڑا تیز حافظہ تھا کہ زیادہ کھانے سے آدمی خراب ہوتا ہے۔ بھرے پیٹ پہ تقریر کرو، خطیب صاحب طرز نہیں لگا سکتا، خالی پیٹ پہ خطیب صاحب طرز لگا سکتا ہے، ندیم صاحب کی، حنیف ملتانی کی، یا اپنی طرز لگا سکتا ہے، لیکن خالی پیٹ پہ کر سکتا ہے، بھرے پیٹ پہ مشکل ہے۔ تم لوگ بھی تجربہ کرو، وہ تو خطیب صاحب کو نیند آ جائے گی ممبر پہ، بھرے پیٹ میں قیلولہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے ما کننا نقیل ولا نتغدی الا بعد الجمعہ، ہم تو جمعہ کے بعد قیلولہ کرتے تھے، جمعہ کی نماز کے بعد، اور غدا بھی بعد میں ہوتا تھا۔ بھوکے پیٹ ہم جمعے کی تقریر سنتے بھی تھے اور بھوکے پیٹ جمعے کی تقریر ہوتی بھی تھی۔ رجے پیٹ تقریر نہیں ہو سکتی، صحیح، وہ خانہ پوری ہو جائے گی، تقریر نہیں۔ ایام معدودات، یہ ایام معدودات منصوب ہے کسی محذوف کی وجہ سے، صوموا ایام معدودات، یہ بھی ٹھیک ہے، یا اس کو منصوب کرو کتب علیکم الصیام ایام معدودات، صیام مصدر ہے، اس نے ایام معدودات کو نصب دے دیا، اور یہ دن ہے گنے چنے، چند دن ہیں، مطلب اتنے زیادہ نہیں ہے، ایک مہینہ ہے، مہینہ 29 کا ہو تو 29 دن پورے، مہینہ 30 کا ہو تو 30 دن پورے، مہینہ روزے ہیں، 30 دن کے روزے نہیں ہیں، 29 بھی چلیں گے 30 بھی چلیں گے۔ حضور نے اشارہ کر دیا مہینہ کبھی ایسے ہوگا 30، اور پھر اشارہ کر دیا ایسا بھی ہوگا، 3 بار میں ایسا کہا، یعنی ایک دن کم، یہ قمری مہینہ۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، جو شخص تم میں سے بیمار ہو، مرض کون سا؟ وہ امام بخاری فرماتے ہیں کسی بھی چھوٹے سے مرض کی وجہ سے آدمی روزہ کھا سکتا ہے، بخار لگ گیا، بس مرض، دانہ چڑھ گیا کسی جگہ، روزہ کھا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے بقیہ ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ مرض مضر ہو، وہ مرض مضر ہو تو روزہ رکھنے سے مرض بڑھ رہا ہے، یا دوائی وقت پہ کھا نہیں سکتا، ٹائم پہ کھا نہیں سکتا، 3 وقت ہے 4 وقت ہے اس پر کھانا ہے، یہ کھا نہیں سکتا، تو مرض جلدی ٹھیک نہیں ہو رہا، یا بڑھ رہا ہے یا جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، تو ایسے مرض میں روزے کھا لو تاکہ تمہارا مرض جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دفع مضرت اقدم من جلب المنفعت، یہ مرض ضرر ہے، اسے دور کرنا پہلے ہے، اور روزہ فائدہ ہے، اس کا حاصل کرنا بعد میں ہے۔ دفع المضرت اقدم من جلب المنفعت، یہ مریض او علی سفر، یا سفر پر ہو، یہ علی سفر، فی سفر نہیں کہا، علی کہا، مطلب اس کا یہ نکلا کہ وہ سفر پر ہو، رفتاری سفر میں، سفر پر روزہ ہے، یہ بھی کھانے کی اجازت ہے، لیکن سفر شرعی ہو۔ شرعی سفر کیا ہوگی؟ وہ آج کل 76 کلومیٹر، 48 میل 76 کلومیٹر سفر شرعی ہے، اتنا دور جا رہا ہو، تو اتنا دور کا مسافر وہ روزہ کھا سکتا ہے۔ البتہ روزہ رکھنا بہتر ہے یا کھانا بہتر ہے سفر میں؟ تو دیکھیں گے اگر سفر میں ضرر ہو رہا ہے تو روزہ کھانا بہتر ہے، اور اگر سفر میں ضرر نہیں ہے تو روزہ رکھنا بہتر ہے، وہ سفر میں ضرر کو دیکھا جائے گا۔ اور اگر سفر میں ضرر نہیں ہو رہا اور روزہ کھا رہا ہے پھر بھی جائز ہے بلا کراہت، لیکن میں نے کہا نا کہ سفر میں ضرر ہے تو روزہ رکھنا، یہ کھانا کیا ہے بہتر، اور سفر میں ضرر نہیں ہے تو روزہ رکھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر ضرر نہیں بھی ہے اور پھر بھی کھا رہا ہے، جائز پھر ہے، خدا کی طرف سے اجازت ہے، یہ مسافر اور اس کے لیے سہولت۔ اب کوئی آدمی کہے کہ سفر تو یہ کاروبار کا کر رہا ہے، اور کاروبار تو مباح ہے، بھائی مباحات کا سفر ہے، اللہ نے روزے کی، افطار کی اور کھانے کی رخصت جو دی ہے یہ سفر کے ساتھ جوڑ کے دی ہے۔ کس کے ساتھ جوڑ کے دی؟ تو اب سفر کی وجہ سے روزہ کھا سکتا ہے، چاہے سفر فرض کا کر رہا ہے یا واجب کا کر رہا ہے یا مباح کا کر رہا ہے یا گناہ کا کر رہا ہے ہمارے نزدیک۔ ہاں یہ علت سفر ہے،
سفر کی وجہ سے سہولت ہے۔ تو اب یہ سفر جب بھی ہوگا تو روزہ کھانے کی اجازت ہوگی۔ اب سفر گناہ کا، ادھر جا کر لاہور میں کسی کو مارنے جا رہا ہے، قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، ناجائز، پھر بھی روزہ، پٹھان آدمی روزے رکھتے ہیں، پھر بھی یہ روزہ رکھے یا کھائے، اس کو یہ سہولت پھر بھی ہوگی۔ شوافی فرماتے ہیں نہیں، سفر عصیان میں یہ سہولت نہیں ہے، سفر طاعت میں ہے، سفر مباح میں ہے، لیکن عصیان میں نہیں۔ ہمارے ہاں عصیان میں بھی یہ سہولت ہے۔ رخصت کو سفر کے ساتھ جوڑا ہے، رخصت کو طاعت کے ساتھ نہیں جوڑا۔ سمجھ آئی؟ تو روزہ کھائیں، یہ کبھی کبھی تو مقیم ہوتے ہیں نا سردی میں کسی اور موقع پہ، لیکن اگر ضرر ہو رہا ہے تب کھائیں۔ میں نے کہا نا، ضرر نہیں ہو رہا تو روزہ رکھے۔ پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ کسی اور موسم میں اپنے سفر کے خاطر چھٹی کر دیں، سفر میں روزوں کی خاطر روزے رکھتے رہیں۔ فعدۃ من ایام اخر، یہ عدۃ مبتدا مؤخر ہے، اس سے پہلے خبر مقدم محذوف ہے۔ فعلیہ عدۃ من ایام اخر من صیام ایام اخر، دوسرے دنوں کی روزے کی گنتی ہے اس کے اوپر۔ گنتی کیا مطلب؟ گن کر کھا چکا ہے 10 تو گن کر رکھ لے بعد میں 10، یہ پوری گنتی کر لے، تخمینی نہ کرے، تخمینی طور پر۔ مثلاً کھا چکا ہے 10 اور روزے رکھنے شروع کر دے، پھر کہتا ہے اور پورا ہوئے دو اسی، نہ گنتی کر لے باقاعدہ، پورا ہوئے دو اسی، ہو سکتا ہے 8 ہو اس نے رکھے، جے کدے والا، جے کدے والا۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جن کی جو طاقت رکھتے ہیں، وہ ضمیر راجع صوم کی طرح، صیام۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پہ، یطیقونہ جو طاقت روزے کی رکھتے ہیں۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ مرحلہ دوم۔ فدیتن، یہ فدیتن مبتدا مؤخر ہے، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں روزے کی، فدیہ ہے طعام مسکین، مسکین کا کھانا۔ 1 دن کا روزہ تو مسکین کا کھانا، 2 دن کے روزے تو مسکینین کا کھانا، 3 دن کے روزے تو مساکین کا کھانا، 8 دن کے ہیں تو مساکین، 20 دن کے ہیں تو مساکین۔ اسی لیے ہماری قرأت میں طعام مسکین ہے، دوسری قرأت میں فعلیہ فدیۃ طعام مساکین، فدیۃ طعام مساکین اضافت کے ساتھ ہے، کئی مسکینوں کا کھانا۔ ہماری اس قرأت میں ایک دن کا اندازہ لگایا، 1 مسکین کا کھانا 1 دن، اور باقی قرأتوں میں جو دوسری میں نے ذکر کر دی وہاں مجموعے کا حساب لگایا۔ کس کا؟ فدیۃ طعام مساکین، مجموعہ۔ صحیح سمجھ؟ پھر اس فدیہ کے اندر بھی کیا ہوگا؟ ایسی بات ہوگی کہ 1 مسکین کو 1 دن کا فدیہ ہوگا۔ اب 10 دن آپ نے روزے کھائے ہیں تو آپ 10 دن کا آج نہیں دے سکتے اس کو، 1 دن کا، پھر کل 1 دن کا، پھر پرسوں 1 دن کا۔ مسکین ہے نا، تو مسکین کو دینا پڑے گا ہر دن کا جدا جدا۔ ہاں سارے دنوں کے بعد میں یکمشت اگر آپ دیتے ہیں بعد میں تو درست ہے، لیکن اگر اسی دن دے رہے ہیں پیشگی نہیں دے سکتے، اسی دن پھر آپ 1 دن کا کھا چکے شام کو دے دیا، یا دن کو صبح دے دیا، ظہر کو دے دیا، جتنے کا کھا رہے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ سب کھا چکے آخر میں پھر یکمشت دے دو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ فمن تطوع خیرا، اچھا جی، اب طعام مسکین ہے تو یہ مسکین 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، اور اس کا کھانا باقاعدہ روکا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی مسکین کو کہے کہ اسکل بھی کھاؤ، گھر میں کھا کے تھوڑا جا آ جاؤ تو اسکل بھی کھاؤ، نہیں، روک کر کہ اس کا خرچہ بچے۔ یہ اقتصادیات میں تعاون ہے کہ اس کا خرچہ بچے، ایسا نہیں کہ تم رجے کو کھلاؤ، اس کا روک کر کھانا ہوگا تو پھر کھلاؤ گے تاکہ اس کا کھانا بچے۔ یہ ہے جیسے طلباء میں نہیں ہوتا ہے جی ختم ہے جی، تو پھر کہتے ہیں لنگر میں نہ پکاؤ، پہلے سے اطلاع دینی پڑتی ہے، ادھر بھی پکا لیا اور ادھر بھی ختم ہے تو یہاں کا تو بچا نہیں، ضائع تو کوئی نہ کوئی ہوگا، پھر فائدہ نہیں ہے۔ اس میں اگر تھوڑا اضافہ بھی ہو جائے، فمن تطوع خیرا، اگر مقررہ فدیہ سے تھوڑا زیادہ دے دیا، فہو خیر لہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ جتنا مقررہ ہے وہ مقررہ میں لگ جائے گا، جتنی بچت ہے وہ نفل میں چلا جائے۔ وہ بچت ہے کس میں چلی جائے؟ نفل میں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اسی سہولت کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنا بہتر ہے، کھانا اور فدیہ اجازت ہے،
بہتر پھر بھی کیا ہے روزہ، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم تعلمون جانتے کہ روزے کی فضیلت، اس کے فوائد، ظاہر بات ہے فدیے میں روزے کے فوائد ملتے ہیں۔ وہ جو ہم نے مشینریوں کی بات کر دی، یہ کھانے میں ملیں گے یا فدیے میں ملیں گے؟ روزہ رکھنے میں ملیں گے یا فدیہ؟ رکھنے میں ملیں گے نا، تو روزے کے فوائد روزے میں ملیں گے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھ لی جائے، یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، اور فتح الملہم کا حوالہ مولانا نانوتوی کی تقریر ہے غالباً، تو اس میں یہ فائدہ آپ کے سامنے آ چکا، ہم نے وہاں دیکھا ہے۔ لیکن ہو سکتے روزے کے اور فائدے بھی ہوں، صرف یہ نہیں، اور فائدے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کر لے کہ اگر یہ روزے کا فائدہ ہمیں روزے کے بغیر حاصل ہو جائے اور ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں تو پھر روزے کی ضرورت تو نہیں ہوگی، لہٰذا پھر روزے کی فرضیت ختم۔ ہم کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی عبادت کی حکمتیں اور مصلحتیں خود جانتے ہیں۔ یہ ایک مصلحت ہم نے بتا دی، ہو سکتا ہے اس میں 99 اور ہوں، تو ایک میں تم متبادل سے کام چلا لو گے، وہ 99 اور تو پھر تمہیں میسر نہیں ہوئے۔ ایک حکم میں کتنی مصلحتیں ہیں، وہ تو ایک ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ خون کم بنے تو منی کم بنے تو فسق و فجور سے بچے تو بالائی منزل، تیسری منزل مضبوط ہو جائے، یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا ایک، ہو سکتا ہے 99 اور ہوں، تو پھر روزہ ضروری ہوا۔ ایسا نہیں کہ روزے کے متبادل سے بھی کام چل جاتا ہے، نہیں، یہ ضروری ہوا۔ اچھا، یہ اب تک رمضان کا ذکر نہیں آیا، پہلی سطر میں بھی نہیں آیا، کتب علیکم الصیام ہے، پھر دوسری سطر، پھر تیسری سطر، پھر چوتھی سطر، اس میں رمضان کا ذکر نہیں۔ اچھا جی، یہ روزے ہیں کب؟ فرض ہیں ہمارے اوپر، تو یہ کون سی تاریخ کو رکھیں گے، کیا دن ہوگا اور کیا مہینہ ہوگا؟ آج اس کی تعیین کر رہے ہیں کہ وہ شہر رمضان ہے، شہر رمضان ہے، یہ تعیین ہو گئی۔ باقی نصارہ پر روزے فرض کیے گئے تھے 1 مہینے، تو 1 مہینے روزے فرض کیے گئے، تو ان کا ایک بادشاہ تھا، وہ کوئی اچھا سا آدمی تھا، وہ بیمار ہو گیا، تو بس جی پھر آرڈر ہو گیا لوگوں کی طرف، اور لوگوں کو کہا گیا، اور لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارا بادشاہ خدا ٹھیک کر دے تو ہم اتنے روزے اضافی رکھیں گے۔ 30 پہلے سے تھے تو 10 انہوں نے اضافی کر دی۔ پھر ایک اور بادشاہ بیمار ہو گیا، تو اس کی خاطر بھی لوگوں نے کہا کہ ہم روزے بڑھا دیں گے اور ہم 7 دن اور بڑھا دیں گے، اگر بادشاہ ٹھیک ہو جائے تو ہم 7 دن روزہ مزید رکھیں گے۔ تو 10 پہلے سے طے ہوئے تھے، وہ 7 اور کتنے ہو گئے؟ 47۔ اگلا ایک بادشاہ آ گیا، اس نے کہا یہ 3 کی کسر رہ رہی ہے، کسر 3 کم ہے تو 47 کسر ہے، لہٰذا اس کو 50 ہی کر دو یار، بلا وجہ اس کو بھی 50 کر دیا۔ اب وہ 50 روزے رکھتے تھے، فرض 30 ہے، 20 کا اضافہ کر دیا انہوں نے اپنی طرف سے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی حد بندی جو خدا نے کی اور نبی نے کی، اس کو لازم پکڑو، کہ تم رمضان کے روزے سے 1 دن پہلے روزہ نہ رکھو، عید کے دن بھی تمہارا روزہ رکھنا حرام ہے، تاکہ خدائی حد بندی پر تم رہو، وہ نصارہ کی طرح نہ بڑھو کہ کچھ روزے ادھر رکھو کچھ روزے ادھر رکھو، تاکہ بیچ میں باڑ میں روزے محفوظ ہو جائیں۔ یہ نصارہ والا کام مت کرو۔ شک کا روزہ اس لیے منع ہے، پہلے رکھتے ہیں شک والا، یہ روزے کو گرفتار کرتے ہیں بیچ میں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ملا کے باڑ بناتے۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن مجید اتارا گیا، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، راہبر کتاب ہے، راہبر کتاب ہے۔ یہ ہدن حال ہے، ہادیا للناس قرآن مجید سے، قرآن نائب فاعل ہے نا انزلہ کے لیے، وبینات من الہدی، اور بینات ہیں، واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور فرق کرنے والی۔ یہ فرقان بینات کی تفسیر ہے، یہی بینات خود فرقان ہے، لیکن یہاں 2 مرتبہ ہدا آ گیا نا، ھدی للناس نہ من الہدی، تو ہدا 2 بار آ گیا، تکرار آ رہا ہے، اور فرقان جو ہے یہ تو بینات کی تفسیر ہو گئی، لیکن یہ ہدا 2 بار آ گیا، اس تکرار کا حل کیا ہوگا؟ دفع تکرار کیا ہے؟ دفع تکرار ایسا ہے کہ پہلے قرآن کے ساتھ جوڑ کر کہا ھدی للناس، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہدایت مقصد ہے، انزال قرآن یہ اس کا
سبب ہے، قرآن مجید کو ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ یہ تو ہو گیا قرآن کے ساتھ خصوصیتیں۔ باقی آگے جو بات کی بینات من الہدیٰ والفرقان، یہ مشترک ہے پرانی کتابوں میں بھی اور آج کی کتابوں میں بھی، ہماری کتاب میں بھی، یہ عام بات ہے۔ پہلے ہدن خاص ہے قرآن کے ساتھ، دوسری ہدا جو آ گئی ہے یہ ہماری کتاب کی بھی خصوصیت ہے اور پچھلی کتاب کی بھی کیا ہے، خصوصیت ہے، تو یہ عام ہو گئی، پہلے والی خاص ہو گئی، یہ عام اور خاص کا فرق ہو گیا۔ اور بینات اور فرقان ایک ہی چیز ہے۔ دیکھو فرقان فرق کرنے کو کہتے ہیں کہ حق باطل کے درمیان فرق ہو جائے، اور بینات سے بھی کیا ہوتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق۔ بینات مبہم چیز نہیں ہوتی، بلکہ بینات کیا ہوتی ہے، واضح چیز۔ فمن شہد منکم الشہر، اب یہ دیکھو اس نے وہ سہولت نمبر 2 کو ختم کیا، فمن شہدہ، فمن شہدہ نے کیا کر دیا، باوجود طاقت کے روزہ کھانا اور فدیہ دینا اسے ختم کر دیا۔ جس آدمی کو، جو آدمی تم میں سے حاضر ہو جائے الشہر، اسی مہینے میں کہ وہ زندہ ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، فلیصم، بس وہ روزہ رکھ دے، سہولت ختم فدیے کی، اب روزہ ہی ہے، سمجھ آئی؟ فلیصم ہونے وہ سہولت ختم کر دی، نمبر 2 سہولت۔ ومن کان مریضا، اچھا مریض کو پھر کیوں دہرایا؟ مریض والی بات تو پہلے بھی آئی تھی، مریض والی بات تو اب بھی آ گئی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پہلے جب وہ سہولت نمبر 2 تھی تو بھی مریض اور مسافر کا وہی حکم، اور اب جب سہولت نمبر 2 ختم ہو گئی تب بھی مریض اور مسافر کا وہی حکم ہے، مریض مسافر کا حکم بدلا نہیں ہے۔ اس کو دوبارہ اس لیے ذکر کیا تاکہ پتہ چلے کہ ادھر بھی یہی حکم تھا مریض مسافر کا، اور ادھر بھی یہی حکم ہے مریض مسافر کا۔ سہولت نمبر 2 میں بھی یہی حکم، سہولت نمبر 2 ختم ہو گئی، نمبر 3 بات آ گئی، پھر بھی مریض مسافر کا حکم یہی رہے گا، یہ بدلے گا نہیں۔ فعدۃ فعلیہ عدۃ من ایام اخر من صیام ایام اخر، یہ 2 لفظ مقدر نکالو گے، فعلیہ اور صیام ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ الیسر، سہولت کا، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرتا تمہارے ساتھ دشواری کا۔ روزے رکھ کر تم پر بوجھ نہیں ڈالا، بار نہیں ڈالا، بلکہ روزہ رکھ کر تمہارے لیے، روزے کا حکم دے کر تمہارے لیے سہولت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ یسر۔ اچھا کچھ لوگ کہیں گے کہ یسر یہ ہے کہ روزہ ہی نہ رہے، اور کیا ہے، روزہ ہی نہ رہے، تو کہا جائے گا یہ تو پھر حکم ہی ختم ہو گیا، رفع الحکم کو اہمال کہا جاتا ہے، پھر تو حکم رہا ہی نہیں، یہ تو محمل ہو گیا۔ سہولت یہ ہے کہ حکم رہے اور آسانی کی صورت میں پیش کی جائے، تم جو کہہ رہے ہو وہاں پر تو حکم ہی ختم ہو چکا ہے، اہمال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اہمال، محمل کر دیا، حکم ہی ختم کر دیا روزے کا۔ باقی یہ باتیں یاد رکھی جائیں کہ انسان ہے، یہ انسان زیادہ کھاتا ہے تو بیماریاں بڑھتی ہیں اور بنتی بھی ہیں، اور اگر یہ متوازن کھاتا ہے تو بیماری بڑھتی بھی نہیں، بیماری بنتی بھی نہیں ہے۔ اس لیے روزے میں علاج ہے۔ کیا ہے؟ علاج، یہ علاج ہے۔ روزے میں زیادہ تر امراض کم ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ کھاتا نہیں۔ ابھی تو دیکھو سب کچھ گڑ مڑ چل رہا ہے، ادھر کباب کھا گیا، ادھر 4 کھیلے کھا گیا، اور ادھر امروک کھا گیا، ادھر مالٹے کھا گیا، ادھر پسٹری کھا گیا، ادھر، یہ سارا گودام، مطلب یہ ہے کہ گڑ مڑ ہے، گڑ مڑ ہے، تو گڑ مڑ میں تو آدمی خراب ہو جاتا ہے۔ رمضان میں یہ گودام نہیں ہے، وہ صرف رات کو جو آدمی زیادہ پی لیتا ہے۔ وہ کسی آدمی نے مجھے بہت پہلے ایک آدمی کا فوٹو بھیجا، وہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، تو پھر ساتھ لکھا ہے کہ کافر دے پتر سوڑ رمضان میں پورا جگ خالی کر چھوڑے تھے، مریض ویل چیئر پہ پائے تھے۔ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کافر دے پتر سوڑ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم وہ گنتی پوری کر دو جو خدا تعالیٰ نے فرض کی تمہاری اوپر، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی عظمت بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، عَلَىٰ مَا، اس انداز پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھایا ہے، اس کے مطابق تم کر لو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، امید ہے کہ تم شکر بھی کر دو گے اس روزے کے اندر، بڑا فائدہ۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، کسی نے پوچھا کہ ہمارا رب دور ہے تو ہم آواز دیں، قریب ہے تو ہم سرگوشی کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تجھ سے میرے بندے پوچھیں عنی میرے بارے میں، تو آگے دیکھو اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب قل لہم انی قریب، ان سے کہو میں بہت قریب ہوں، انی قریب خبر ہے، اجیب دعوت الداعی، میں پکار قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی آواز کی، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی، بس وہ میرے حکم قبول کر لیں، فلیستجیبوا لی، وہ میرے حکم قبول کر لیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، رشد کہا جاتا ہے مراد کو، رشد کسے کہتے ہیں؟ مراد پانی، لعلہم یرشدون، شاید وہ مراد پا لیں۔ مراد پانے کا طریقہ کیا بتا دیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے میرے حکم کو پورا کرنا ایک، اور عقیدہ درست کرنا، عقیدہ درست کرنا اور حکم میرا پورا کرنا، یہ رشد کا سبب ہے۔ پشتوں میں کہتے ہیں داد زے سڑے دے، اس کو رشید کہتے ہیں جائی دا جڑا ہے، کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ جائی دا جڑا ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ رشید ہے۔ رشد چوتھے پارے میں بار بار آئے گا کہ جب انسان کی عقل ہے یہ انسان کو فائدہ دینے لگ جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ رشد، اور جب عقل ہو اور فائدہ دینے نہ لگے تو یہ رشد نہیں، یہ غی ہے، غی، وہ غبیات بھی ہوتا ہے نا، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، عقل سے فائدہ لے لیں۔ اب یہ مرحلہ نمبر 3 آ گیا جی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال، پیچھے بھی روزے کا ذکر ہے، معاملات میں درمیان میں جو آیت ہے، ہاں، اس کا ربط کیا ہے؟ ماقبل کے ساتھ اس کا ربط تو آسان یہ ہے کہ دیکھو عبادات پورے کرنے میں اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے، ایمان، عقیدہ، اخلاص، عبادت کی صفائی اور عبادت، اس سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، تو روزے سے تمہیں رب کا قرب مل جائے گا، صحیح ہے۔ وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے الصیام، روزے کی رات، الرفث، رفث، رفث کہا جاتا ہے صراحتاً کوئی گندی بات کرنا، اس کو رفث کہتے ہیں۔ ویسے رفث اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ایک چادر یا ایک بسترے کے نیچے جب 2 آدمی چھپ کے بات کریں میاں بیوی، تو اس کو رفث کہا جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے وہ کنائے کی باتیں پھر نہیں کرتے، پھر وہ صراحتاً کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار تو نے اگر بیوی کو خواہ کچھ کہنا ہے تو وہ گالیاں دے دو، طلاق مت دو، طلاق سے بیوی خراب ہو جائے گی، ساری زندگی پھر دور ہو جائے گی، تو ایسا رکھو قریب اور گالی دے دو، تھوڑے نہ لائیاں کرا، تو یہ تو سچی بات ہے، کر لو گے، بیوی بھی کہے گی کرو، یہ سچی گالی ہوگی، جھوٹ کی نہیں ہوگی، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا طلاق سے بچ جاؤ گی، گالی پہ گزارا ہو جائے گا۔ لیلۃ الصیام الرفث، رفث یہ ہے الی نسائکم، اپنی بیویوں کی طرف، رفث الی النساء کہہ دیا، یعنی تصریح صراحتاً بات کرنا عورتوں کی طرف۔ ہن لباس لکم، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، یہ لباس 2 چیزوں میں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ ایک تو لباس اس میں کہ میاں بیوی دونوں آپس میں مطلب ایک دوسرے کی گردن کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، تو یہ اس کا لباس ہوا، وہ اس کا لباس ہوا، اندرونی حالت دونوں نے چھپا دی، لباس ہو گیا۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ لباس ہے عیب چھپانے کے لیے، لباس سے بندے کا عیب چھپتا ہے، تو میاں بیوی دونوں جب جمع کریں گے تو آدمی میں اتنا زور رہے گا نہیں کہ یہ کسی اور طرف پھرے، عورت میں اتنا زور رہے گا نہیں کہ کسی اور طرف پھرے، تو یہاں اس جمع نے ان کو چھپا دیا ہے، عیب چھپا دیا۔ پھر کسی عورت نے اگر گندہ کام کر دیا اور شوہر موجود ہے، حاضر سروس ہے، تو ایسی صورت میں یہ بچہ شوہر کی طرف منسوب ہوگا، زنا کی طرف منسوب تو نہیں ہوگا، تو دیکھو کتنا بڑا عیب چھپ گیا۔ میں نے حاضر سروس موجود اس لیے کہا کہ اگر وہ سعودیہ میں 4 سال سے اور بچہ پیچھے ہو گیا تو یہ بچہ پھر حرامی ہوگا، پھر پردہ نہیں لگا۔ علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ بے شک تم تختانون انفسکم، اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو۔ کیسے خیانت کیے؟ وہ جو رات کو جمع کر دیا، سو کر اٹھ کر جمع کیا،
اچھا سو کر اٹھ کر کھایا نہیں ہے، کھانے میں گزارا ہو گیا لیکن جماع میں گزارا نہیں ہو سکتا تھا، سو کر اٹھ کر جماع کیا تھا۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رجوع فرمائی، مہربانی فرما دی ہے، اس لیے اللہ نے مہربانی کی، وعفا عنکم، اور تم سے معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب وہ سہولت آ گئی، مشکل ختم ہو گئی، سہولت آ گئی، کیا اب آؤ باشروہن، بیویوں کے ساتھ بشرے ملاؤ، بشرہ ننگے ہو کر ملو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ جو خدا نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے؟ جو بچے لکھے ہیں اس کو تلاش کرو۔ دیکھو ہم کہتے ہیں یار مقدر میں لکھے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں کرتی، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، لیکن محنت کر کے بندہ مقدر کی چیز کو پاتا ہے نا، کبھی کبھی بغیر محنت کے پا لیتا ہے، اکثر محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے تم یہاں محنت کرو گے باشروہن، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جو لکھی اولاد ہے وہ مل جائے گی۔ ایک آدمی کہے میں تو جمع نہیں کرتا، اولاد ملے گی، مقدر میں ہو تو پھر نہیں ملے گی، پتر ملے ہل چل نہ ہوئے، نہیں ہوئی، ہل چل بھی کرنی پڑتی۔ وکلوا واشربوا، اور کھاتے رہو پیتے رہو۔ یہ رہو میں نے کیوں کہہ دیا؟ ایک تو کلوا واشربوا فعل مضارع سے بنے اور امر بھی استمرار کا فائدہ دیتا ہے، لیکن ساتھ حتیٰ بھی آ چکے اور حتیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ چھک ترو کا کام کرتا ہے، معنی کو کھینچتا ہے۔ وکلوا، کھاتے رہو، واشربوا، اور پیتے رہو، حتیٰ، یہاں تک کھاتے پیتے رہو، یتبین لکم الخیط الابیض، یہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض، سفید داری تار، من الخیط الاسود، کالے تار کے بعد، یہ من بعد کا معنی دے رہا ہے، کس کا دے رہا ہے؟ بعد کا۔ من الفجر، فجر میں سے، فجر میں۔ اچھا یہ کہتے ہیں نا، ایک صحابی تھے عدی بن حاتم، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے، انہوں نے خود ایسا کیا تھا کہ ایک کالا تار اور ایک سفید تار اپنے سرانے کے نیچے رکھا تھا، رات کو اندھیری رات میں یہ سرانہ اٹھا دیتا تھا، اگر تار کالا اور سفید جدا جدا نظر آتے بغیر کسی بتی کے لگانے کے تو وہ کہہ دیتے کہ اب تو دن ہو گیا، اور اگر جدا جدا نظر نہ آتے تو وہ کہتے چلو جی جمع بھی کرو اور کھاؤ بھی۔ اس نے تار سے یہ مراد لے لی، من الفجر کا لفظ نہیں تھا، یہ لفظ آیا نہیں تھا قرآن مجید میں، صرف اتنا تھا الخیط الابیض من الخیط الاسود، وہ یہ سمجھا۔ کچھ اور صحابہ کرام بھی تھے کہ انہوں نے اپنی پنڈلیوں کے ساتھ تار کالے اور سفید باندھے تھے، وہ رات کو اٹھ جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ نظر آتے ہیں دونوں جدا جدا، اچھا جی پھر دن ہو گیا، اگر نظر نہیں آتے تو رات۔ من الفجر کا لفظ اللہ نے اتار دیا، یہ ان صحابہ کرام اس جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں رات، وہ داریاں دو قسم کی ہیں، تار دو قسم کی ہیں، ایک تار دن کا ہے، ایک تار رات کا ہے۔ رات کا تار اندھیرا ہے، دن کا تار وہ سویرا ہے جو شمالاً جنوباً سب سے پہلے رونما ہو جاتا ہے، وہ تار مراد ہے، وہ داری مراد ہے۔ وہ تم جو باندھتے ہو یہ تار مراد نہیں ہے، یہ سرانے کے نیچے رکھتے ہو یہ بھی مراد نہیں ہے۔ اگر صرف عربی گرامر کے ساتھ انسان قرآن کو سمجھتا تو عدی بن حاتم بھی سمجھتا، وہ بھی عربی آدمی تھا، ستھرا عربی تھا، حاتم طائی کا بیٹا، لیکن صرف عربی گرامر سے قرآن مجید کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس میں نبی سے رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ من الفجر نے حل کر دیا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کر دو الی اللیل، رات تک۔ دیکھو صیام کہا جاتا ہے کھانا بند کرنا، پانی بند کرنا، جماع بند کرنا، تھوڑے دیر کے لیے آپ نے بند کر دیا تو یہ صیام ہو گیا، آیا یہی مراد ہے؟ نہیں، یہ الی امتداد کے لیے آ گیا ہے کہ یہ صیام تمہارا لیل پر جا کر پورا ہوگا۔ تو پہلے صیام لغوی تھا، الی اللیل نے کیا کر دیا؟ شرعی۔ پہلے صیام کیا تھا؟ لغوی، الی اللیل نے شرعی کر دیا کہ شرعی روزہ یہ دھاری سے شروع ہوگا اور لیل تک ہوگا۔ باقی صبح کی داری تو میں معلوم ہو جائے گی، میں نے کہا شمالاً جنوباً آ جائے، یہ شمالاً جنوباً والی داری ختم نہیں ہوتی، بادل آ جائے الگ بات ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد اور روشنی بڑھتی 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 پھر دھوپ آ جاتی۔ اور جو لیل شروع کب ہوگا؟ کہ غروب آفتاب ہو جائے، لیکن صرف غروب آفتاب پر نہیں ہوگا، پلین علاقوں میں غروب آفتاب کافی ہے، پہاڑی علاقوں میں آپ غروب آفتاب کے ساتھ پیچھے دیکھو گے کہ ادھر بادلوں میں آسمان میں پیچھے سے اندھیرا بھی آیا ہو، وہ اندھیرا ادھر سے آتا ہے،
مغربی جانب سے تو اندھیرا نہیں ہوتا، وہ تو اندھیرا عشاء کو آتا ہے مغربی جانب میں، غروب آفتاب ہو جاتا ہے، اندھیرا تو عشاء کو آتا ہے مغرب میں، مشرق سے اندھیرا آتا ہے، تو ادھر بھی دیکھنا ہے غروب آفتاب کو اور ادھر بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم نے اچھا خاصا پریکٹس کیا ہے، بعض پہاڑیوں میں پٹن میں تو 3 بجے سردی میں غروب آفتاب ہو جاتا ہے، کیا خیال ہے روزہ توڑیں گے پٹن والے؟ پٹن تو گہری جگہ ہے نا، اس کے سامنے اس طرف مغربی جانب پہاڑ ہے، تو وہاں تو کوئی پتہ نہیں چلے گا 3:30 بجے روزہ ختم، جبکہ 5 بجے ختم ہوتا ہے سردی کا روزہ، تو اس میں پھر ہم نے مشرق کو دیکھنا ہے، وہاں سے حل نکل آئے گا۔ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، ایک حدیث ہے کہ جب رات یہاں سے آ جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے کے افطار کا وقت آ گیا۔ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ ولا تباشروہن، اور تم بیویوں کے ساتھ مت ملو، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو، یہ جملہ حالیہ ہو گیا، فی المساجد، مسجدوں کے اندر اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت مت کرو، جماع بند ہے، رات کو بھی بند ہے، ویسے رمضان میں رات کو تو جائز ہے لیکن اب بند ہے، اعتکاف میں کیا ہوگا؟ بند۔ اعتکاف میں ہر وہ کام آزاد ہے کہ جو بندہ خود کر سکتا ہو یا خود کرتا ہو، اس میں نائب نہ چلتا ہو، وہ کام کر سکتا ہے۔ جس میں نائب کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہو معتکف وہ کام نہیں کرے گا۔ اب نائب کے ذریعے سے پاخانہ ہوتا ہے، پیشاب ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے میں ادھر مسجد میں بیٹھا ہوا، تقاضا مجھے آیا تم جاؤ میری جگہ کر لو، پیشاب میری جگہ کر لو، نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ خود کرے گا۔ اچھا بیمار ہو گیا تو اب ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اس میں تو یہ بھی چل سکتا ہے ڈاکٹر کو فیس دے کر مسجد میں لے آؤ، اس میں نائب نہیں چل سکتا، وہ خود ڈاکٹر بھی آ سکتا ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے جائے گا، مسجد سے نکل کر عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، کیونکہ عیادت نائب کے ساتھ بھی چل سکتی ہے، اس کو فون یہاں سے کر لے یا کسی آدمی کو بھیجے کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ بیمار کا پوچھو اور مجھے خبر دے دو، اس میں نائب چل جاتا۔ تو بدنی تقاضے خود انسان کے یہ نائب کے ساتھ نہیں چل سکتے جو بدن میں ہے۔ اچھا جی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، حد اس لیے کہا کہ اس کے تمام جہات واضح ہو چکے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، کرو کہاں تک ہے اور نہ کرو کہاں تک ہے یہ بھی پورا پتہ چل گیا۔ فلا تقربوہا، تم ان حدود کے قریب مت جاؤ۔ دیکھو ہماری شریعت کی بلاغت یہ ہے، عمدگی یہ ہے کہ جہاں مقاصد سے روکا ہے وہاں مبادی سے بھی روکا ہے۔ کس سے روکا ہے؟ مبادی سے بھی روکا ہے تو مقاصد سے بھی روکا۔ دیکھو زنا مقاصد میں سے حرام ہے کہ نہیں، لیکن مبادی کیا ہے؟ غض بصر، یہاں سے شروع کر دیا ہے کہ اپنی نگاہ پست کرو، غیر محرم عورت پہ نگاہ مت ڈالو، تو یہ مبادی میں سے، بد نظری مت کرو، یہ مبادی میں سے، یہ اس شریعت کی جامعیت ہے۔ انگریز کہتے ہیں مبادی اختیار کرو مقاصد مت کرو، جی چلو زنا مت کرو، مبادی کر لو، ساتھ پھرو، کوئی بات نہیں، تو پھر بچے گا کیسے کوئی؟ پھر تو نہیں بچ سکتا۔ یہ کتنی لاہور میں عورتوں کے انٹرویو آ جاتے ہیں کہ ہم آئی کالج پڑھنے کے لیے اور وہ ہم نے سوچا کہ ہم یہ بنیں یہ بنیں یہ بنیں، ادھر آ کر کالجوں میں ہم زانیہ بن گئی، پیشہ وارانہ پیسوں پر بغیر پیسے کی شہوت کی خاطر زانیہ بن گئی۔ کیوں؟ ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر کمرے کے اندر زانیہ عورتیں موجود ہیں، تو بیچ میں ایک شریف آدمی کی بیٹی کیسے چل سکتی ہے؟ تو دھکیل دیتے ہیں جا کر حرام کام کرنے والوں میں، اور پھر کہتے ہیں بچو میری عزت کا خیال رکھو، تو تیری عزت کا کیا خیال رکھے؟ تم نے بے عزتوں میں رکھ دیا اس کو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ کما بین اللہ لکم،
ما سبق، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ما سبق بیان کر دیا، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اصول تقویٰ پہ آ جائیں۔ تقویٰ یہ صرف ایسے ڈر کا نام نہیں کہ تقریر کرو اور آدمی روئے اترو بکدائے اور روتے 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 پھر ہو کر لے کہو بڑا متقی آدمی ہے، نہیں، یہ اس کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ نام ہے کس کا؟ اصول کا، اصول کا، کچھ چھوڑنے ہیں اور کچھ کرنے ہیں۔ متابعۃ الہدی، مجانبۃ الہوی، یہ دو چیزیں بیضاوی نے تقویٰ کے بارے میں بتائی، متابعۃ الہدی، مجانبۃ الہوی، صحیح ہے؟ اترو بغدہ۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور مت کھاؤ تم لوگ اپنا مال اپنے درمیان باطل سے۔ یہ بالباطل کا تعلق بھی لا تاکلوا کے ساتھ ہے، بینکم کا بھی لا تاکلوا کے ساتھ۔ اموالکم کیسے؟ اپنے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ میرا اپنا مال ہے، میں کیسے ناحق طریقے سے کھاؤں گا؟ یار میرا مال تو میرا ہے، نہیں، اس مومن کا مال بھی میرا ہے۔ ہم ناحق طریقے سے نہ لیں، بلا جواز مال نہ لیں، خرید کر لے لیں، خرید کر لے لیں، بیچ کر پیسہ استعمال کر دیں، یہ جواز ہے۔ ناحق طریقے سے لوگوں کا مال مت لو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ تدلو کا عطف لا تاکلو، تاکلو پر ہے، تو جیسے تاکلو میں لا نے تاثیر کر دی تو تدلو میں بھی کسی نے تاثیر کر دی؟ لا۔ اور ادلا یدلی، ادلال کہا جاتا ہے بوکے کو کنویں میں لٹکانا، مراد یہاں پر جوڑنا ہے، پیوست کرنا۔ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم حاکموں کی طرف اپنے مالوں کو نہ لٹکاؤ، نہ لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھا جاؤ لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ، فریقاً کچھ حصہ، بالاسم ناجائز طریقے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ ناجائز ہے اور کھا رہے ہو۔ اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہوگی کہ بلا جواز کسی کو مجرم بنا دیا، قتل کیا کسی آدمی نے اور کسی قابلی کو پکڑ کر کہا اس نے کیا، اس پر جھوٹ کا کیس بنا کر خواہ اس آدمی کو پھنسا دیا۔ غیر مجرم کو مجرم بنا کر یہ منع ہے بھائی، بلکہ مجرم کو سزا دو، غیر مجرم کو مجرم بنا کر سزا میں مت پیش کرو پیسے دے دے کی، نہیں، ایسا نہ کرو۔ اسی طرح میرا کسی پر مال ہے نہیں، جھوٹ کے گواہ سے میں اس مال کو ثابت کر دوں اور پھر لے لوں، یہ بلا جواز میں نے مال لے لیا جھوٹ کے گواہوں سے، دعویٰ کر دیا جھوٹ کے گواہ سے میں نے لے لیا، اب میرا مال اس پر تھا نہیں، وہ مجرم نہیں ہے، میں نے بلا جواز مجرم بنا دیا اس کو۔ ایسا لوگ پرانے زمانے میں بہت کرتے تھے اور آج کل بھی کرتے ہیں کہ بلا وجہ مجرم بنا دیتے ہیں، جھوٹ کے کاغذات کے ساتھ مجرم بنا دیتے ہیں، تھانوں میں پھنسا کے رکھ لیتے ہیں، شبے کی بنیاد پہ پکڑ کے آگے بڑی بڑی سزائیں دے دیتے ہیں۔ بہرحال قیامت کیوں ضروری ہے یہ قیامت خود بتائے گی، ٹھیک ہے؟ الائی وہ ہے حق تو الائی والوں کا، کوستانیوں کا نہیں۔ ہاں، وہ اس میں بھی کچھ طبقات کوستانیوں کے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم آج تک کرایہ دیتے تھے، 20-30 سال پہلے تک کرایہ دیتے تھے ہم، جب کرایہ دے رہے تھے یہ مال الائی والوں کا تھا۔ 4 طبقے ہیں نا، تو 3 کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ ہماری جگہ ہے، چوتھا کہہ رہا ہے میرے دادا خود کرایہ دیتے تھے۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ پوچھیں گے تجھ سے اہلہ، ہلال کے بارے میں، کیونکہ مسئلہ چاند کا آ گیا، مہینے کا آ گیا، تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہلال شروع میں چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتے 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 آدھا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتے گھٹتے آدھا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتے گھٹتے اس طرح بن جاتا ہے جس طرح مہینے کے شروع میں تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مہینے کی شروع میں مغربی جانب پر نظر آتا ہے اور مہینے کے آخر میں مشرقی جانب پر نظر آتا ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ اور سورج ہے وہ تو یکساں ہے، بڑھتا گھٹتا بالکل نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے یہ وجہ پوچھی تھی۔ آگے سے جواب آ گیا، جواب اعلیٰ اسلوب الحکیم، جواب اعلیٰ اسلوب الحکیم، کہ تم نے پوچھا ہے کہ چاند بڑھتا گھٹتا کیوں ہے، یہ تمہاری سمجھ کی بات نہیں ہے، اس کے لیے فلسفہ کے مبادی کو پڑھنا پڑے گا،
وہ تم پڑھتے نہیں، نہ پڑھ چکے ہو تم، نہ وہ تمہارا مشن ہے، تمہارا مشن ہے ہدایت کی محنت، تو اب تم اس کی حکمتیں جانو، فوائد جانو۔ جواب علی اسلوب الحکیم یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے کوئی ایسا سوال کر دے جو اس کے غرض کا نہ ہو یا اس کے مقصد کا نہ ہو، آگے سے جواب دینے والا ایسا جواب دے دے کہ وہ تمہارا سوال کسی کام کا نہیں تھا، وہ تمہاری شان کے مناسب نہیں، جو میرا جواب ہے یہ جواب تیرے کام کا ہے۔ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہ ضروری بالکل نہیں ہے، لیکن سوال کا جواب الٹا دے دیا۔ انہوں نے چاند کا پوچھا کہ یہ بڑھتا گھٹتا کیوں ہے، آگے سے جواب آ گیا اس میں تمہارے بڑے فائدے ہیں۔ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے وہ وجہ نہیں آئی، کہا اس میں فائدے تمہارے ہیں۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ایسے سوالات مت کرو جس سوالات میں تمہارا فائدہ نہیں، وہ سوالات کرو جس میں تمہارا فائدہ، جس کا ہم جواب دے رہے ہیں، جس کا ہم کیا کر رہے ہیں، جواب۔ اس کی مثال ایسی ہے، امتحان کے دن قریب ہے اور طلباء استاد سے پوچھے استاد جی وہ درنا کدو اسی، تو استاد آگے سے کہے کہ تمہارا امتحان سر پہ ہے۔ اب انہوں نے پوچھا درنے کا ہے اور ادھر جواب مل رہا ہے امتحان سر پہ ہے، یہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ تمہارا درنے کا سوال کرنا فضول ہے، تم درنے والے لوگ نہیں ہو، تم جو محنت کر رہے ہو تمہارا امتحان سر پہ ہے، تم اس کی محنت کرو۔ تو وہ استاد کا جواب اعلیٰ اسلوب الحکیم ہو گیا، جو تم پوچھتے وہ تمہارے کام کا نہیں، جو ہم بتا رہے ہیں تمہارے کام کا یہ ہے۔ باقی یہاں ہلال کا کیوں پوچھا؟ شہر رمضان الذی، پیچھے گزر چکا ہے، رمضان کا مہینہ اس میں قرآن اترا ہے، اب یہ شہر کیسے ہوگا، وہ شہر کون سا ہوگا؟ تو کہا یہ شہر چاند والا، ہلال والا ہوگا۔ باقی یاد رکھ لو ہماری بہت ساری عبادتوں کا تعلق ہے سورج کے ساتھ، لیکن کچھ عبادتوں کا تعلق ہے چاند کے ساتھ۔ مثلا رمضان کے روزے سورج کے ساتھ نہیں ہیں، چاند کے ساتھ۔ حج چاند کے ساتھ ہے، آسمانی کتابوں کا اترنا چاند کے ساتھ ہے۔ 6 رمضان کو ایک کتاب اتری، 14 رمضان کو دوسری کتاب اتری، انجیل 6 کو، تورات 14 کو، قرآن مجید 24 کو۔ تو یہ کتابیں رات کو اتری ہیں اور یہ رمضان کے مہینے میں اتری ہیں، اور وہ قمری ہے۔ نماز شمسی کے ساتھ تعلق ہے، مہینوں کے ساتھ نہیں، لیکن شمس کے تصرف سے ہے، شمس کے ظہور اور غیبوبت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وہ یاد ہوگا مشکات والوں کو ہم نے بتایا تھا صبح کا وقت، کیا بتایا تھا؟ سورج سے تعلق ہے۔ اب کہو گے سورج سے کیسے؟ سورج کی روشنی شمالاً جنوباً نمودار ہوئی تو فجر ہو گیا، بڑھتے 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 فجر ختم ہو گیا، اشراق ہو گیا۔ جب روشنی میں سورج نکل آیا تو اشراق ہو گیا۔ اچھا اس سورج میں تپش آ گیا تو پھر کیا بن گیا؟ چاشت۔ چپش تب بڑھتے بڑھتے گیا اور آخری حد تک پہنچا تپش، اور سایہ تمہارا تھا پہلے مغربی جانب، اب سایہ تمہارا مڑ گیا مشرقی جانب تو ظہر ہو گیا۔ اس مڑنے کے بعد کیا ہوگا؟ ظہر۔ اچھا جب گرمی ہے تو ظہر ہے، جب ٹھنڈک اور ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی تو کیا ہو جائے گا؟ عصر۔ مثل دوم کے بعد سوم عصر، اور امام ابو یوسف محمد کے ہاں مثل دوم بھی عصر ہیں۔ پھر ہوتے ہوتے سورج سرخ ہو گیا تو مکروہ وقت شروع ہوا، سرخ ٹکیا بن گیا، اور ٹکیا نظر آتی بھی ہے۔ غروب ہو گیا اور ادھر سے رات آ گئی تو تمہارا کیا بن گیا؟ مغرب۔ مغرب میں سرخی تو ہوتی ہے، سرخی بھی رہی، سرخی کے بعد سورج اور تم سے دور ہو گیا، سفیدی آ گئی، پھر اور دور ہو گیا تو سیاہی آ گئی، اب عشاء ہو گیا۔ تو یہ سارا سورج کا تصرف ہے آنے جانے کے اعتبار سے، وہ نماز اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یسألونک پوچھیں گے تجھ سے عن الأہلۃ، یہ اہل کیوں کہا ہے؟ حالانکہ ہلال ہے، چاند ہے، اس کی پہلی رات بھی ہلال ہے، اس کی دوسری رات بھی ہلال ہے، اس کی تیسری رات بھی کیا ہے؟ ہلال، اسی لیے اہل ہو گیا۔ اچھا عجیب معاملہ یہ ہے کہ چاند رات کو ہوتی ہے، دن کی روشنی جدا ہوتی ہے اور رات کی چاند والی روشنی جدا ہوتی ہے، لیکن 3 راتوں میں دن کی بھی روشنی ہے اور چاند کی بھی۔ عجیب تماشا ہے، نہیں سمجھے؟ پہلی رات میں سورج کی روشنی بھی ہے، چاند کی بھی ہے، چاند بھی چمک رہا ہے اور سورج کی بھی روشنی سرخی موجود ہے، یہ دونوں کی جمع ہے۔
دوسری رات میں بھی جمع ہے، تیسری رات میں جمع ہے، چوتھی رات میں پھر سورج کی نہیں ہے اور چاند کی ہے، سورج کی ہے تو چاند کی نہیں، چوتھی میں جدا جدا ہو گئے، پہلے تینوں میں ایک ہے، یہ دونوں جمع ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کسی نئے مہینے میں۔ قل کہو ہی مواقیت، میقات کی جمع ہے میقات، اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، یہ وقت ہے للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، لوگوں کے لیے تو قرض لینے دینے میں۔ دیکھو جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ کہے گا 10 جنوری کو تھوڑا پیسہ دے سا، وہ 10 جنوری اس کو معلوم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن جو عربوں جیسے ان پڑھ ہیں تو وہ 10 جنوری کیا جانیں، وہ چاند کا بتائیں گے کہ جب چاند ایسا ایسا ہو جائے تو میں تمہیں تمہارا قرض دوں گا، چاند آجا ہو مدینے کے مہینے کی شروع میں آدھا ہو جائے تو تمہارا قرض دوں گا۔ آدھا کب ہوتا ہے؟ 7 تاریخ کو، جب پورا ہو جائے تمہارا قرض دوں گا، 14 کو ہوتا ہے، پھر آدھا ہو جائے تمہارا قرض دوں گا 21 کو، پھر ہلال کی طرح بن جائے آخری تو تمہارا قرض دوں گا، تو مانا 28 تاریخ کو تیرے پیسے دوں گا، 27 تاریخ کو۔ یہ چاند، ہر رات کے چاند میں عرب جانتے تھے کہ کتنا کتنا فرق ہے، رفتار کے اعتبار سے بھی، وجود کے اعتبار سے بھی، ان کو اتنی معلومات تھی، ہمیں وہ نہیں ہے، آج کل کی پڑھی لکھی قوم کو وہ نہیں جو عربوں کو تھی، اور ان کے ہاں چاند کے ہر رات کا جدا جدا نام تھا، تو یہ ان کے لیے قرض لینے دینے میں آسانی ہے، شادی کی مدت مقرر کرنے میں آسانی ہے، کسی دعوت کی مدت مقرر کرنے میں آسانی ہے، اسی لیے للناس کہا۔ اور حج تو ہے اسی کے ساتھ تعلق، روزہ تو اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اب آگے ایک نیا حکم آ گیا کہ ایک بر تو وہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے حکم ہو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، پیچھے تھا بر آ گیا ادھر، بر آ گیا ادھر، وہ بر بتا دیا کہ شروع دل سے ہوتا ہے، ایمان اور اخلاص سے نیکی شروع ہوتی ہے، یہ بر بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ مصنوعی ہے، یہ بر کون سا ہے؟ وہ مصنوعی، بناوٹی، بناوٹی بر نہیں ہے، حکم والی بر ہے۔ اب بناوٹی کیسے بر نہیں؟ مثال، عربوں میں مدینے کے اندر جو لوگ باشندہ تھے وہ جب عمرے کے لیے احرام باندھتے اور نکل جاتے گھر سے، دروازے سے، دروازہ بند کر دیا کہ صاحب چلا گیا، تھوڑا سا آگے گیا 20 میل، 10 میل، 15 میل، 1 میل تک، پھر واپس گھر آنا چاہا، کسی وجہ سے مجبوری پیش آئی، بٹوا پیچھے رہ گیا یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو وہ پیچھے جب گھر میں آتا تھا دروازے سے آنا اس کے لیے بند تھا، اس کو وہ حرام سمجھتا تھا، وہ پھر پچھوالی میں سوراخ کر کے آتا تھا، یا سیڑھیاں لگاتے تھے دالان کے دیوار پہ، باہر سے اور اندر سے سیڑھیوں پہ چڑھ کے، دروازہ ہے لیکن آ نہیں رہا، ادھر سے چڑھ کے نیچے آئے گا، پچھوالی میں سوراخ کر کے آئیں گے، یہ ترتیب تھی، یہ انصار کی عادت تھی پرانی۔ اچھا، اس میں بدعات کے غلط ہونے میں نص ہے، صراحتاً ہے یہ آیت کہ بدعات غلط ہے، کیوں؟ دروازے سے جانا بھی جائز ہے، دروازے سے آنا بھی جائز ہے، مباح ہے، مباح کو حرام سمجھنا بھی بدعت ہے، اور مباح کو ضروری سمجھنا بھی بدعت ہے۔ اب یہ لوگ اس مباح کو، دروازے سے آنے کو حرام سمجھتے تھے اور پچھوالی سے سوراخ کرنے کو ضروری سمجھتے تھے، تو یہ دیکھو دروازے سے آنا حرام، یہ بھی بدعت کی، ایک مباح کو تم نے حرام سمجھا، پچھوالی سے آنا جائز، یہ بھی تم نے واجب سمجھا، تو تم 2 بدعتیں کر چکے۔ کیا کر چکے؟ 2 بدعتیں، پچھوالی سے آنا واجب اور دروازے سے آنا حرام، جبکہ پچھوالی سے بھی جائز ہے اور دروازے سے بھی جائز ہے۔ پالکنڈہ کی سورہ کی وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ کہ یہ بابرائے تصویر ہے، نیکی کی صورت یہ نہیں کہ تم گھروں میں آ جاؤ من ظہورها، پچھوالیوں سے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، یہ لیکن البر میں مضاف محذوف ہے، وَلَٰكِنْ ذَا الْبِرِّ مَنِ اتَّقَىٰ، وَلَٰكِنَّ ذَا الْبِرِّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیک وہ آدمی ہے جو متقی ہو جائے حرام سے، حرام سے بچنا نیک ہے، فرض کرنا نیکی ہے، فرض ادا کر لے وہ نیک ہے، حرام سے بچے وہ نیک ہے، وَلَٰكِنَّ ذَا الْبِرِّ مَنِ اتَّقَىٰ، یہی ذا ادھر بھی نکالیں گے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، پہلا بر اپنے معنی میں ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، من آمن سے پہلے جو بر ہے اس کے اندر بھی کیا نکالیں گے؟ ذا، وَلَٰكِنَّ ذَا الْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، ہاں
بر مصدر ہے اور پیچھے من ذات ہے، ذات کا حمل مصدر پہ آ رہا ہے، تو پھر پہلے بر کو بھی کیا کرو، ذات بناؤ، ذل بر، نیک آدمی، تاکہ حمل درست ہو جائے۔ صحیح ہے؟ اچھا آگے کیا ہے؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آ جاؤ اپنے گھروں کو دروازوں سے، جو تم حرام سمجھتے ہو وہی کر لو، اس لیے یہ مصنوعی حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ مصنوعی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وہاں کہا جاتا ہے جہاں پر کسی حکم عدولی کا کوئی احتمال بھی ہونا، تو کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ نہیں سمجھے؟ مثلا دیکھو کوئی سرگرم آدمی موٹر سائیکل چلاتا ہے، بیٹا، تو باپ اسے کیا کہتا ہے؟ 25 سے آگے، 30 سے آگے نہ جاؤ، رفتار اتنا ہی رکھو، تیز رفتاری سے بچو۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے اس کو؟ کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے، یہ کم عقل ہے، اور یہ موٹر سائیکل سے ڈر کی آواز آئے تو یہ خوش ہو جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ تیز رفتاری مت کرو اور 35-40 سے آگے مت جاؤ۔ یہ وصیت کیوں کی؟ کہ اس میں احتمال ایسا ہے کہ یہ نہ سمجھ ہے، یہ وصیت اس لیے کی۔ ہاں راشد، یہ وصیت اس لیے کرتے۔ اسی طرح کوئی بازار جا رہا ہے اور جاتے جاتے کہے کہ غیر محرم پر نظر مت ڈالو، کیوں؟ وہ بازار میں لڑکیاں اور لڑکے سارے پھرتے رہتے ہیں، تو کہا غیر محرم پہ نظر مت، اور یہ مارتا رہتا ہے، یہ تقوی اتنا نہیں ہے، اس کی نظروں میں کچا پنا ہے۔ 10 بجے ہے نا، نرا وصف ہے، اس کے ساتھ اوپر حمل کس کا آ رہا ہے؟ من تو ذات ہے نرا، تو اس ذات کا حمل وصف پہ درست نہیں۔ ایسا کرو کہ ابھی اس وصف کو کیا بناؤ؟ ذات۔ تو یا بار کہنا پڑے گا وَلَٰكِنَّ الْبَارَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یا وَلَٰكِنَّ ذَا الْبِرِّ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس لیے میں نے وَاتَّقُوا اللَّهَ کیوں کہا؟ جہاں پر کسی کے حکم عدولی کا احتمال ہو تو ساتھ بڑا کہہ دیتا ہے خیال رکھو، اس لیے کہا لعلکم تفلحون۔ یہ تقوی ہی فلاح کی ضمانت ہے، یہ تقوی ہی فلاح کی ضمانت ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہ اب نیا حکم آ چکا، نیا تو نہیں سمجھو، ایسی بات تھی کہ 6 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے 1400-1500 صحابہ کرام کو لے کے گئے، احرام باندھ کر حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے، وہاں پہنچے تو آگے سے کفار قریش سارے اکٹھے تھے، اور سب نے دھرنا مارا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ چھوٹی سی جماعت ہم کیوں چھوڑیں ان کو، ان کی حیثیت ہم نہیں مانتے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا شرذمہ قلیلہ ہے، خان نے کہا تھا یہ چھوٹے لوگ ہیں، وہ چھوٹے لوگوں نے خان کا ان کی کرسی بھی خراب کر دی خدا کے فضل سے، تو انہوں نے یہ کہا نہیں چھوڑیں گے۔ خیر پھر قسط وار مذاکرات ہوتے رہے، 5 مرحلوں میں مذاکرات ہوئے، آخر میں صلح ہو گئی۔ یہ نبی کی سیاسی زندگی تھی، کافروں سے صلح ہو گئی۔ تم مرو تمہارا رب جانے، تم جانو، قبر میں سزا دیتا ہے دیتا رہے، لیکن ہم صلح کر لیتے ہیں کچھ اصول پر کہ امن برقرار ہو جائے۔ یہ صلح صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، کافروں کے ساتھ صلح ہوگی۔ یہ بعض لوگ جو سیاست کو نہیں مانتے تو وہ صلح کس کے ساتھ کریں گے؟ صلح کے احکامات کہاں چلیں گے پھر؟ مسلمان کو تو جھگڑے سے منع کیا گیا ہے، آپس میں صلح کس چیز کی کرنی ہے؟ اچھا جی، تو یہ مذاکرات ہوئے، پھر خیر صلح ہو گئی، شرطیں رکھی گئی، اور شرطوں میں کچھ شرطیں مسلمانوں کے دباؤ کی تھی کہ مسلمانوں نے دبتی شرط پہ صلح کر دی۔ ایک شرط ایسی تھی، 6 شرطیں تھیں۔ خیر یہاں سے تو چلے گئے۔ ایک بات یہ تھی کہ آئندہ سال آؤ گے عمرہ کرنے کے لیے، 3 دن رہو گے اور پھر جاؤ گے، اور بڑا ہتھیار نہیں لاؤ گے، چھوٹا ہتھیار لاؤ گے، بڑا ہتھیار نہیں لاؤ گے، چھوٹا ہتھیار لاؤ گے۔ اس پر ہو گئی۔ اگلا سال جب ساتھ آ گیا تو صحابہ کرام کو خطرہ پڑ گیا کہ کافروں پر تو اعتماد نہیں ہے، ہمارے اوپر مذہب نگران ہے ہمارا، ہم پابند ہیں مذہب کے، تو ہم مذہب کے حکم سے ہل تو نہیں سکتے، ان کا مذہب ہے نہیں، وہ تو خواہش کے لوگ ہیں، تو چلو ایک بات طے کی تھی، اس کو توڑ کر دوسری کریں گے، ہم تو نہیں کر سکتے ایسا، تو اگر ہمارے اوپر وہ لوگ جا کر حملہ کر لیں تو ہم کیا کریں؟
حالانکہ معاہدہ ہوا ہے کہ حملہ نہیں کریں گے، وہ اگر کر لیں تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا تم مت کرو، وہ اگر کریں جوابی کرو، کیونکہ پہلے توڑنے والے وہ ہوں گے، تم نہیں ہوگے۔ تم پہلے مت توڑو، توڑنے میں پہل مت کرو، اگر وہ توڑیں پھر جوابی کارروائی کرو۔ تو حکم دوسرا آ گیا، ٹھیک ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو تم اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، پہلے ان کا قتال ہوگا پھر تمہارا قاتلو ہوگا، ٹھیک ہے، جوابی۔ یہ دفاعی ہو گئی، جوابی ہو گئی۔ ولا تعتدوا، تم حد سے مت پڑھو۔ حد سے مت پڑھو کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تم نے جوابی کام کیا اور وہ بھاگ گئے پھر پیچھے مت پڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ جلالین میں لکھا ہوا ہے يعذبهم، اللہ تعالیٰ معتدین کو عذاب دیتا ہے۔ اور جہاں اللہ محبت رکھتا ہے تو کہتے ہیں یصیبهم، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تو مجبور کی محبت ہے، ہم کسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، کہتے ہیں تیری بڑی چاہت ہے، تو مجبور ہے، کچھ کر تو نہیں سکتے، ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم اس کو دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خالی محبت نہیں ہے بلکہ یصیبہم، نوازشات کرتا ہے، اس کی محبت میں نوازشات شامل ہیں۔ کیا شامل ہے؟ ہاں، یصیبہم، جلالین میں آیا۔ اور اسی طرح لا يحب المعتدین، پسند نہیں کرتا، تو ہم کسی کو پسند نہ کرے تو بس دل سے مجھے بغض ہے اس کے ساتھ، چلو قریب ہی نہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اس سے بغض ہے، چھوڑوں گا بھی نہیں، میں بے بس نہیں ہوں، چھوڑوں گا بھی نہیں۔ محبت نہیں کرتا تو مطلب کیا؟ انتقام لے گا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، تم ان لوگوں کو مارو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، پہلے تمہیں انہوں نے مارا۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، تم پھر نکالو بدلے میں، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا مکہ۔ والفتنة اشد من القتل، اور شرارت یہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ مثلا ایک طرف ان کو مارنا ہے اور ایک طرف شرارت ہے، تو یہ جو شرارت کر رہے ہیں یا بدامنی پھیلا رہے ہیں، یہ بدامنی اور شرارت یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، لہٰذا تم اس بدامنی ختم کرنے کے لیے ان کو قتل کر سکتے ہو۔ جب پہل وہ کریں تو بدامنی ختم کرنے کے لیے ان کو قتل کر سکتے، فتنہ شرارت۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، تم ان کے ساتھ لڑائی مت لڑو مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ اسی میں قتال کریں، یہ کریں گے تو تب تم کرو، ورنہ مسجد حرام میں نہیں مارنا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمرہ طے ہوا تھا تو صلح حدیبیہ میں ذی قعدہ کے مہینے میں ہوا، اور جو عمرۃ القضاء 7 ہجری میں یہ بھی ذی قعدہ میں ہوا تھا، طے بھی یہی ہوا تھا کہ اگلے سال اسی مہینے میں آؤ، تو اس مہینے میں بھی قتال منع ہے نا، ملت ابراہیمی میں ذی قعدہ میں قتال منع تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ پہل کریں پھر منع نہیں ہے، تم پہل کرو تو منع ہے، دو چیزوں میں۔ اسی طرح مسجد حرام بھی امن والی جگہ ہے، اس میں لڑائی بند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، کیا کی تھی؟ آنا آمنا، یہ وہ تو خدا کا حکم ہے، من دخلہ کان ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ شروع میں ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، آمنا دعا مانگی تھی۔ تو یہ کئی جگہوں سے ثابت ہے، اور یہ جب لڑیں گے تو پھر تو مسجد حرام کی پائمالی ہو جائے گی، اکرام کی۔ کہا پہل وہ کریں تم کرو، پھر جوابی کام کرو۔ تو اس مہینے میں پہل وہ کریں تم جوابی کرو، اس حرم کی زمین میں کریں پہل تو تم جوابی کرو، اور وعدہ کو توڑ کر وہ پہل کریں تو تم جوابی کرو۔ ان 3 چیزوں میں جوابی ہے، وہ وعدہ توڑ دیں جوابی، حرم میں کریں جوابی، اور اس مہینے میں کر لیں تو جوابی۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر تمہارے ساتھ وہ لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، پس تم ان کو قتل کر دو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے، یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ فَإِنْ انْتَهُوا، پس اگر یہ لوگ باز آ جائیں، فَلَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ باز آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، تسلیم کر دے اسلام کو، تو اللہ ان کے سارے جرائم کو، بدماش سے بدماش کافر کا کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، بدماشی بھی معاف ہو جاتی ہے کلمہ پڑھنے سے۔ غفور الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون، اب یہ قتال ہے، اس کی علت غایہ کیا ہے؟ علت غائی، آیا قتال سے مقصود کافروں کو ختم کرنا ہے؟ نہیں،
کسی قتال سے کافروں کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے، کفر کو بھی ختم کرنا مقصود نہیں ہے، فتنہ ختم کرنا مقصود ہے، کافروں کی بالادستی ختم کرنی مقصود ہے۔ کفر ختم ہم نہیں کر سکتے، وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے جب آئیں گے، اس سے پہلے پوری دنیا میں عادل ترین بادشاہ کے آنے سے بھی کفر ختم نہیں ہوگا۔ حضور کے آنے سے کفر ختم نہ ہو سکا تو کسی اور کے آنے سے کیسے ختم ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کفر ختم ہوگا، یہودیت ختم ہو جائے گی، نصرانی مسلمان ہو جائیں گے، پھر جہاد ہوگا، آخری جہاد۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کفر ختم نہیں کر سکتے، شان و شوکت، دبدبہ، زور ختم کریں گے، یہ زور ختم کرنا ہے۔ اسی کا قاتلوم، لڑو تم حتیٰ، یہ چکترو کے لیے، یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، فتنہ نہ رہے، یعنی شرارت نہ رہے، شرک نہ رہے، شرک کا دبدبہ نہ رہے، ویکون الدین للہ، اور عبادت اللہ واسطے ہو جائے، دین سے مراد عبادت ہے۔ فإن انتہوا، پس اگر یہ کافر پھر باز آ جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، پس کوئی تجاوز نہیں مگر ظالموں پر۔ ظالم سے مراد کیا ہے؟ جو پہلے سے تجاوز کر رہے ہیں، جوابی تجاوز ہوگا۔ باقی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، میں نے تھپڑ لگا لیا، میں نے نہیں لگائے، چلو ایسی بات نہیں کرتے، یہ حسن ہے، اس نے تھپڑ لگا دیا راشد کو، یہ عدوان ہو گیا بلا وجہ۔ اب راشد نے اس کو اسی طرح تھپڑ لگا دیا تو یہ قصاص ہو گیا، عدوان نہیں ہے۔ لیکن ہم اسی عدوان کے بدلے کو بھی عدوان کا نام دے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ خدا بھی دے دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جواب عدوان ہے، جزائے عدوان ہے۔ تو کافروں نے اگر عدوان کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعتدوا، تم بھی عدوان کرو۔ نہیں، مطلب کیا ہے؟ تم عدوان کا جواب دو۔ جیسے حسن نے تھپڑ لگا لیا بلا وجہ راشد کو، تو یہ عدوان ہے۔ اب وہ جب اس کو مارے گا تو ہم اس کا نام بھی کیا دیں گے؟ عدوان۔ کبھی قصاص نام دیں گے اور کبھی عدوان، حالانکہ وہ عدوان نہیں ہے، جواب عدوان ہے۔ اور کسی چیز کے جواب کو بھی وہی نام دیتے ہیں جو اسی چیز کا اپنا نام ہے۔ صحیح؟ کوئی آدمی زنا کر چکا، اس کو 100 کوڑے مار رہے ہیں، تو اب دیکھو کہا جائے گا ہر کوڑے میں یہ تیرا زنا یہ ہے، شڑاخ کر کے مارا، کہا اے زنا ہے، پھر مارا، کہا اے زنا ہے، پھر مارا، کہا یہ زنا ہے، جواب زنا ہے، سزائے زنا ہے۔ یہ پیچھے گزرا بھی تھا، انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ، اللہ استہزاء کرتا ہے، استہزاء تو گھٹیا پن ہے، تو جواب استہزاء ہے، جزائے استہزاء ہے۔ مشاکلہ، یہ مجازن اس کا نام رکھتے ہیں ہمیشہ، ہمارے عرف میں بھی اسی طرح۔ چوری کی، ہاتھ کاٹا گیا تو کہتے ہیں اے توڑی چوری ہے، وہ چلو کاٹتے وقت کا اے چوری ہے توڑی، حالانکہ یہ چوری نہیں ہے، یہ جزائے چوری ہے۔ الشہر الحرام، عزت والے مہینے، بالشہر الحرام، عزت والے مہینوں کے مقابلے میں ہے، والحرمات، اور عزتیں جتنی ہیں، قصاص، اس کا بدلہ ہوگا، اس کا بدلہ ہوگا۔ تو شہر حرام میں وہ حملہ کرتے ہیں تو تمہارا بھی حملہ جائز ہوگا۔ اچھا، اسی طرح حرمات کو وہ خراب کرتے ہیں تو تم بھی حرمات کو جزا کے طور پر کر سکتے ہو، البتہ تم بدلے دو۔ حسن نے 1 مارا اور آگے سے راشد نے 2 مارے تو ہم کہیں گے یہ حقیقتاً اعتداء ہے، جواب اعتداء نہیں، بلکہ وہ اس نے 2 کیوں مارے؟ یا اس نے نرم مارے تھے، اس نے سخت مار دیے، تو پھر بھی کیا کہا جائے گا؟ یہ بھی اعتداء ہے اس کی طرف سے، پھر حقیقتاً ہے، جوابی نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، یہاں بھی واتقوا اللہ کیوں کہا؟ خطرہ تھا کہ راشد 1 کی جگہ 2 لگائے، یا نرم کی جگہ سخت لگائے، تو اللہ نے فرمایا اس میں بھی تقوی کا خیال رکھو، جیسے اس نے مارا ویسے ہی تم مارو۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین کرو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی معاملے میں تقوی حاصل کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ تو تم اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارا معاون ہوگا، اگر تقوی چھوڑ دو گے تو اللہ کی معاونت ختم ہو جائے گی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ضمناً قتال کی بات ابھی آ گئی نا، تو فی سبیل اللہ کو اس لیے ذکر کر دیا۔ باقی یاد رکھ لو، ایک جہاد ہے، ایک فی سبیل اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ اور جہاد قرآن مجید میں عام ہے، اور ایک قتال ہے، یہ صرف خاص ہے۔
قتال خاص ہے، جہاد اور فی سبیل اللہ عام ہے۔ مثلا بندہ دین سیکھتا ہے، ایک، پھر بندہ دین پر عمل کرتا ہے، دو، پھر بندہ دین کو پھیلاتا ہے، تین، پھر بندہ ان میں تمام مشکلوں کو سہتا ہے، چار۔ یہ چار جہاد نفس کے ساتھ ہے، یہ نفس کے ساتھ، ان کو جہاد کہا گیا ہے۔ دین سیکھنا بھی جہاد ہے، عمل کرنا بھی جہاد ہے، سکھانا بھی جہاد ہے، اس میں ساری مشکلیں سہنا بھی کیا ہے؟ جہاد۔ لیکن یہ جہاد کس کے ساتھ ہے؟ نفس کے ساتھ۔ جہاد ہمیشہ کسی کے مقابلے میں ہوتا ہے، مقابلہ نفس ہے، نفس کشی ہو رہی ہے۔ یہ فی سبیل اللہ بھی ہے، دین سیکھنا بھی فی سبیل اللہ، سکھانا بھی فی سبیل اللہ، دین پر عمل کرنا بھی کیا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ بخاری شریف میں ہے جمعے کی نماز کے لیے جو آدمی نکلتا ہے گھر سے مسجد تک، یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ تو عمل میں جا رہا ہے، مقابلہ نفس کے ساتھ۔ ایک، چار مرحلے ہو گئے۔ دو، دوسری قسم نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جہاد ہے۔ شیطان کے ساتھ جہاد دو چیزوں میں، وہ شبہات ڈالتا ہے، تو شبہات ڈالتے ڈالتے بندے کو منافق بناتا ہے، شہوات میں مبتلا کرتا ہے، تو وہ شہوات میں مبتلا کرتے کرتے فاسق کر دیتا ہے۔ شہوات سے فسق کا دروازہ کھولتا ہے اور شبہات سے نفاق کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس میں شیطان کا مقابلہ ہے کہ ہم شبہات بھی قبول نہ کریں اور شہوات بھی قبول نہ کریں، یہ شیطان کے ساتھ جہاد ہوگا۔ یہ چار، دو، چھ، اور پھر آگے شیطان بھی نہیں ہے، نفس بھی نہیں ہے۔ نفس اور شیطان متفق ہو گئے ایک جگہ اور بصورت کافر سامنے آئے یا بصورت منافق سامنے آئے، تو منافق میں شیطان اور نفس دونوں متحد ہو کے آئے، کافروں میں شیطان اور نفس متحد ہو کے آئے۔ مومن نافرمان ہو گیا تو اس میں شیطان اور نفس کیا ہو گیا؟ متحد ہو کے آئے، جیسے عمران خان، دونوں متحد ہو کے آ گئے کہ اس میں شیطان اس پہ چڑھا ہوا ہے اور اس کا نفس بھی شیطانیت قبول کر چکے ہیں۔ اب مومنوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں جو باغی ہیں، سرکش ہیں، بدماش ہیں، بے دین ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے میں تین جہاد ہے۔ ایک جہاد ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ایک، دوسرا فإن لم یستطع فبلسانہ، دو، ان لم یستطع فبقلبہ، تین، وذلک اضعف الایمان۔ یہ جہاد کس کے ساتھ ہو گیا؟ سرکش، بدماش، باغی مسلمانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اور آگے پھر کافر، ادھر بھی شیطان اور نفس دونوں متحد ہو کے آ گئے، خالص کافر ہے، ہندو ہے یا اور جتنے بھی کافر ہیں۔ تو کیا خیال ہے، یہ ٹرمپ ہے یا جو بائیڈن ہے یا بش ہے یا اس کی ساری ذریت اور ماننے والے ہیں، سب میں شیطان اور نفس متحد ہو کے آئے ہیں، اکٹھے ہو کے آئے، من الجنۃ والناس۔ تو ان کے ساتھ جہاد کرنے میں پہلے کیا ہوگا؟ تبلیغ، سمجھاؤ، اس کے اشکالات دور کرو۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو پھر کہو یار ماتحتی برداشت کر لو، ہمارا جہاد جاری رہے گا، ہم تو تمہاری اوپر آئیں گے، ماتحت رہو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، چلو آخر میں میدان میں آتے ہیں، تم بھی ہم بھی، قتال 12واں ہے، لیکن قتال میں صرف قتال ہی ہوگا، لڑائی ہی ہوگی۔ قتال کی غرض، اس میں کافر بھی ختم ہوں گے، لیکن اصل مقصود ہے کسر شوکت الکافرین، کافروں کا دبدبہ توڑنا مقصود ہے، وہ دبدبہ ہم توڑیں گے اس کا، یہ قتال رہے گا۔ یہ 12 کے 12 فی سبیل اللہ ہے، یہ 12 کے 12 جہاد بھی ہیں۔ ہاں، موقع بموقع کبھی جہاد بول کر اس سے جنگ مراد لے لیتے ہیں، یہ کی کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جہاد تو ایک 12 چیزوں پہ مشتمل ہے، 12ویں پر بھی جہاد بولا جاتا ہے، 11ویں پر بھی جہاد بولا جاتا ہے، 10ویں پر بھی بولا جاتا ہے، پہلی پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو خانقاہ والا کہتا ہے کہ یار جہاد یہاں ہو رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لڑائی والا کہتا ہے جہاد ادھر ہو رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، تبلیغ والا کہتا ہے جہاد ادھر ہو رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر کے تیرا جہاد نہیں میرا جہاد ہے، پھر دونوں غلط کہتے ہیں۔ نظم قرآن کو بھی دیکھا جائے، ہاں نظم قرآن، ہاں ہاں اس کو یہاں پہ فی سبیل اللہ، ہاں، وہ نظم قرآن میں موقع کو دیکھا جائے گا۔ ادھر کیا چیز ہے یار،
انفقوا فی سبیل اللہ، یہاں جہاد چل رہا ہے تو یہاں جہاد لیں گے، وانفقوا فی سبیل اللہ یہاں قتال لے لیں گے، تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ لیکن مقامی قرینہ کیا ہوگا کہ ابھی قتال کا ذکر ہوا ہے تو یہاں قتال لے لو، مقامی قرینہ، قریب کا قرینہ۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے ہاتھوں سے اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ بِأَيْدِيكُمْ کا تعلق لا تلقوا کے ساتھ ہے، اور تہلکہ کا تعلق بھی لا تلقوا کے ساتھ ہے۔ باقی یہ لفظ عام ہے، موٹر سائیکل اتنا تیز مت چلاؤ کہ پھر قابو نہ پا سکو، ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ لا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ، گاڑی اتنی تیز مت چلاؤ، صحیح، بے باکی سے سواریاں مت کرو، خطرناک کام مت کرو، اپنے کو مصیبت میں ڈالو گے۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم کسی بھی کام میں احسان کر لو۔ احسان یہ ہے کہ بندے مومن میں اخلاص آ جائے، یہ احسنوا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ مخلصین کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ کسی بھی کام میں احسان کا خیال رکھو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اب ایک عبادت تو ہو گئی، بیچ میں جہاد آ گیا عارضے کی وجہ سے، پیچھے سے بات چل رہی تھی ابواب البر ہے، تو ایک بر ابھی حج کا ذکر آ گیا، ابواب البر۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم اتمام کرو حج کا اور عمرے کا خالص خدا واسطے۔ عمرہ فرض ہے یا مستحب ہے؟ حنفیہ کہتے ہیں مستحب ہے، باقی ائمہ کہتے ہیں واجب ہے، دلیل اتموا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اتموا سے دلیل وجوب کا تو آپ نہیں بنا سکتے، ہم عمرہ شروع کرنے کی بات کرتے ہیں کہ شروع کرنا کیا ہے، تو وہ ہمارے ہاں مستحب ہے، ان کے ہاں واجب ہے۔ اور یہاں اتمام کا ذکر ہے، اتمام غیر ابتدا ہے، نہیں سمجھے، اتمام غیر ابتدا ہے۔ ہمارا اختلاف تھا عمرہ ابتدا کرنے میں کہ وہ واجب ہے یا نہیں، اور یہاں تو اتمام کی بات ہو رہی ہے۔ اتمام تو ہم بھی کہتے ہیں واجب ہے، کسی بھی نفلی کام کو شروع کرو تو اتمام واجب ہے، اسے توڑنا حرام ہے بلا وجہ۔ نفلی نماز شروع کرو اور توڑو، یہ تو عبادت کے ساتھ مذاق ہوگا، وجہ مل گئی توڑو۔ پھر اس نفلی نماز کا اتمام واجب ہے، اگر اتمام نہ کر سکا اور توڑ دیے تو قضا بھی واجب ہے حنفیہ کے ہاں۔ اعمالکم وہ بھی ہے اور یہ بھی، دلیل دو ہو گئی۔ باقی اوپر جو کہا انفقوا فی سبیل اللہ، یعنی یہ قتال میں خرچ کر لیا کرو، اگر پیسہ نہیں ہے ہتھیار بنانے میں لو، ٹیکس بھی لگا سکتے ہو ہتھیار بنانے میں، نہیں بناؤ گے تو پھر کوئی وقت ہنگامی جنگ لگ جائے گی اور ہتھیار تمہارے پاس نہیں ہوگا تو تم ہلاکت کی طرف چلے جاؤ گے، تمہاری نفری ہلاک، تمہارے شہروں پہ قبضے ہو جائیں گے۔ لہٰذا جہاد میں ہتھیار اجتماعی محنت سے تیار کرو، فوجی بھی اجتماعی محنت سے تیار کرو۔ پھر فوجی کا احسان نہیں ہے جو لڑتا ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں بڑا احسان ہے، ہم ادھر سوئے ہوئے آرام سے، وہ کشمیر میں جا کے بارڈر میں پہرا کر رہا ہے، تو تنخواہ اس کی لیتے ہیں، مفتوں کا پھیرا کدھر کر رہا ہے؟ وہ تو ہمارے عام لوگوں کی تنخواہ سے ڈبل ٹرپل تنخواہ لے رہا ہے۔ ہم پر احسان نہیں ہے، وہ چھوڑے وہ کام ہم کریں گے، ہاں خون پسینہ چوس رہے ہیں، باقی وہ تو تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن یہ جو بڑے بڑے ہیں وہ تو تنخواہ نہیں، وہ تو 4 گنا زیادہ لے رہے ہیں۔ ورنہ تنخواہوں میں کوئی آدمی جزیرے نہیں خرید سکتا، تنخواہوں میں کوئی آدمی جزیرے نہیں خرید سکتا، تنخواہوں میں کوئی آدمی 20 منزلہ پلازے نہیں بنا سکتا بلڈنگ۔ یہ جتنا بنا رہے ہیں سب کرپشن اور حرام میں بنا رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ مجھے ہدیہ دیا ہے تو ہدیہ کس نے دیا؟ تو کون سا پیر صاحب ہے کہ تجھے ہدیہ دیتے ہیں؟ تو کون سا استاد ہے کہ تجھے ہدیہ دیتے ہیں؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم بند کر دیے جاؤ، بند ایسے کہ تم نے عمرہ کی نیت کر لی، حج کی نیت کر لی، اور نیت کر کے احرام، ویسے ایک نیت یہ ہوتی ہے دل اب شاید ہے، نہیں دل میں ٹھان لیا، وہ نہیں، یہاں نیت سے مراد شرعی نیت۔ شرعی نیت یہ ہے کہ اس کام کے مبادی کو تم نے شروع کر دیا، دلی نیت کے ساتھ ساتھ تم نے عملاً کوئی کام کیا۔ ابتدا فعلی چیز ہے، فعلی چیزوں میں کچھ کرنا پڑتا ہے، ترکی چیزوں میں کرنا نہیں پڑتا، فعلی میں تو کرنا پڑتا ہے۔ بتایا تھا نا پہلے، ایک جگہ گزری تھی، میں نے کہا فعلی میں کرنا پڑتا ہے، ترکی میں کرنا نہیں پڑتا۔ میں نے کہا نماز فعلی ہے تو فعلی میں کچھ کرنا ہے، اور وہ کچھ اور کام بتائے تھے جن میں چھوڑنا تھا، اس میں کہا ترکی میں محنت نہیں کرنی ہوتی، فعلی میں کرنی ہوتی ہے۔ وہ ادھر پارہ اول میں
پاو اول کے آخر میں بتایا تھا، یا بنی اسرائیل پہلے کے بعد ہم نے بتایا تھا، یا بنی اسرائیل دوسرے کے درمیان میں فعلی اور ترکی کا فرق، بالبر وتنسون انفسکم یہ نہیں ہے، وہاں بتایا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کچھ اور وہاں تھا، وہاں ترکی کا ذکر آیا تھا، صحیح ہے۔ واصبروا صبر واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ، صلاۃ فعلی اور صبر ترکی ہے، فعلی مشکل ہوتا ہے، ترکی آسان۔ آپ کو کھانا نہیں ملا، چلو سو جاؤ، سو بھی نہیں سکتے لیٹ جاؤ، صبر ہی ہوگا۔ لیکن آپ کو کہا جائے کہ یہ کھانا تیار کر کے لاؤ، وہ مشکل ہے، وہ کافی دشوار ہے، بازار جانا پڑتا ہے، تیار کر کے لانا پڑتا ہے۔ ہاں جی، تو اگر تم محصر ہو جاؤ راستے میں، بادشاہ کہتے ہیں ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں عمرہ کرنے کے لیے، تم ہمارے قومی مجرم ہو، یا وہاں تمہیں خطرہ ہے، وجوہات بہت ساری ہو سکتی، یا یہ آدمی زخمی ہو گیا، گر گیا، ران ٹوٹ گئی، کمر ٹوٹ گئی، اب نہیں جا سکتا، یہ احصار ہے۔ تو احصار کے بعد کیا کرنا ہے؟ چونکہ نیت باندھی ہے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، نیت اور احرام جمع ہو گئے تو پھر بندے کا عمرہ شروع ہوا، تو اب تو یہ اتمام ذمہ لازم ہے، ذمہ لازم ہے اور کر نہ سکا، اب کیا کرے گا؟ یہ ڈنگر بیچ دے۔ تو شوافی فرماتے ہیں جس جگہ بند ہوا ہے وہیں ڈنگر خرید کے ذبح کر لے، اور دھوتی اتار دے اور چادر اتار کے سلوار قمیض پہن کے واپس آ جائے۔ ان کے ہاں تو آسان ہے، اسلام آباد میں بند ہو گیا، ادھر سے آ جائے، ادھر سے احرام میں گیا تھا اور ادھر سے واپس آ کر ادھر ہی جانور ذبح کر دے اور گھر آ جائے گا، بس معاملہ مشکل ہو گیا۔ حنفیہ کہتے ہیں نہیں، یہ احرام میں رہے گا، گھر بھی آ جائے پھر بھی احرام میں رہے گا۔ یہ اپنے ساتھیوں کو کہے کہ تم جب وہاں پہنچو، وہاں پہنچنے کے بعد ایک بکری خریدو یا بکرا خریدو، وہ بھی نصاب کا، ایسا نہیں نصاب کی بکری بکرا خریدو جو قربانی میں چل سکتا ہے، اس کو وہاں ذبح کر لو اور مجھے فون کر لو۔ آج کل فون ہے، پرانے زمانے میں فون نہیں تھا تو اندازے سے بتاتے تھے اتنے دنوں میں تم پہنچ جاؤ گے، تو پہنچتے یہ میرا کام کر لو تاکہ میں اپنا لباس اتار دوں۔ اتنا صبر کرنا پڑے گا، کبھی 10 دن، کبھی 5 دن، کبھی 8 دن، کبھی 15 دن، اگر باہری جہاز ہے تو زیادہ سفر، صبر کرنا پڑے گا۔ اور یا آج کل کسی رشتہ دار کو فون کرے کہ میری طرف سے ادھر بکری حرم میں خرید کے ذبح کرو، جدہ میں نہیں چلے گی، حرم میں، ارض حرم کے اندر ذبح کرنا ہوگا۔ ریاض میں بھی بکریاں نہیں چلے گی، مدینے میں بھی بکری خرید کر نہیں چلے گی، اس کو ارض حرم میں ذبح کرنا ہوگا، اس تک انتظار ہے۔ فمستیسرا، بس جو میسر ہو، من الہدی، ہدی وہی ڈنگر ہوتا ہے، اس کو دم احصار کہا جاتا ہے۔ کیا؟ دم احصار۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، اور تم اپنے سروں کو مت منڈاؤ، یعنی اپنے عمرے کو ختم مت کرو، جا نہیں سکتے لیکن ختم مت کرو، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچے تمہارا وہ ہدی اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ ہمارے حنفیہ کہتے ہیں محلہ سے مراد ارض حرم، حلال ہونے کی جگہ ارض حرم ہے۔ شوافی کہتے ہیں محلہ سے مراد تیرے حلال ہونے کی جگہ، یعنی تیری حلال ہونے کی جگہ پر قریب ہی بکری لے آئے اور ذبح کر دے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو آدمی بیمار ہو، یہ تو ختم ہو گیا دم احصار۔ اب اگلا مسئلہ دم احصار کا نہیں ہے، اسی حج عمرے میں احرام میں کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور محرم کا سر منڈانا منع ہے، داڑھی کے بال کاٹنا منع ہے، اور اپنی حجامت وغیرہ کرنا منع ہے، یہ سارے کام منع ہے۔ اب اگر ایسا مرض ہے، مثلا جوئیں بہت زیادہ ہو گئی یا خارش بہت زیادہ ہے، سر زخمی ہے خارش کی وجہ سے، تو بال منڈانے پڑتے ہیں، دوائیاں لگانی ہوتی ہیں، تو کیا کرے؟ اللہ نے اس کا حل بتا دی، فمن کان منکم مریضا، جو آدمی تم میں سے بیمار ہو، اور بیماری ایسی جو ضرر دے رہی ہے، بہت زیادہ خارش ہے مثلا، او بھی عدم بالراسی، یا اس کے اوپر کوئی اذیت ہو، بالراسی اس کے سر میں، فعلیہ فدیۃ، یہاں بھی علیہ آئے گا، کیوں آئے گا؟ من کان منکم مریضا شرط ہے، ففدیۃ جزا ہے، شرط جملہ ہوتا ہے تو جزا بھی جملہ، اب یہ فدیۃ کو جملہ بنانا ہے، فعلیہ، اسی طرح ہم نے پہلے بھی نکالا تھا ففدیۃ من ایام اخر، فعلیہ فدیۃ، کیونکہ وہ بھی شرط کی جزا ہے، اور جزائے شرط جملہ ہوتا ہے۔ من صیام، روزے ہوں گے، کتنے روزے ہوں گے؟ من صیام، کتنے روزے ہوں گے؟ ہاں، فدیۃ من صیام، دم کے بدلے جو روزے ہوتے ہیں وہ ہیں 10،
او صدقۃ یا صدقہ دینا پڑے گا، او نسکن یا کوئی جانور ذبح کرنا پڑے گا، کوئی بھاری صدقہ یا جانور ذبح کرنا ہوگا اور سر کے بال منڈا دے، ویسے نہیں منڈا سکتا۔ کعب بن عجرہ ایک صحابی تھے، اس کے سر کے اوپر جو ہونی، یا مطلب یہ ہے کہ بنایا تھا، یار وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہجوم بنایا تھا، داڑھی سے بھی یہ جوئیں نکل رہی تھی، اسی طرح بہہ بھی رہی تھی۔ حضور کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے، حضور نے اتنی توجہ نہ دی کہ معمولی سی بیماری، پھر وہ اٹھا کے لائے گئے، اٹھا کے جب لایا ان کو صلح حدیبیہ میں، تو واقعی جوئیں اتنی زیادہ تھی۔ حضور نے فرمایا مجھے تو اتنا پتہ نہیں تھا کہ اتنی سخت جوئیں تیری، منڈاؤ سر اس کا، اور پھر یہ فرمایا کہ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تم مریض ہو، فدیہ دو، صیام کا، صدقے کا، نسک۔ فإذا امنتم، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اب جو آدمی عمرے سے فائدہ لے کے حج تک جائے، عمرے سے فائدہ۔ حج میں دو قسم کی دم دینے پڑتے ہیں، ایک دم جبر کا ہے، دوسرا دم شکر کا ہے۔ عمرے میں دم شکر واجب نہیں ہوتا، کوئی آدمی عمرہ کرتا ہے اس پر کوئی دم شکر نہیں ہے، ہاں اگر کوئی واجب چھوڑ دے تو دم جبر ہے، دم جبر ذبح کرنا پڑتا ہے۔ دم جبر کو فقیر کھائے گا، نہ یہ کھا سکتا ہے، نہ اس کے اصول فروع کھا سکتے، نہ مالدار کھا سکتے۔ دم جبر سارا فقیروں کا ہے۔ ایک دم شکر کا ہے، وہ شکر کا حج میں چلتا ہے، حج افراد میں نہیں ہے، عمرے میں نہیں ہے دم شکر، حج افراد میں بھی دم شکر نہیں ہے، حج تمتع میں ہے، حج قران میں دم شکر ہے۔ شکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سفر میں اس کو پہلے عمرے کی توفیق دے دی، پھر اسی سفر میں اس کو حج کی بھی توفیق دے دی، تو یہ جامع بین العبادتین بین النسکین ہو گیا۔ اس جمع بین النسکین کی شکریہ میں کیا کرنا ہے، جانور ذبح کر دے۔ یہ کون سا دم ہے؟ شکر۔ یہ شکر کا دم بالکل قربانی کی طرح ہے، قربانی خود کھا سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے، کچا بھی دے سکتا ہے، پکا کے بھی کھلا سکتا ہے، اس دم کے ساتھ بھی یہی کچھ کر سکتا ہے۔ البتہ یہ اپنے اوپر جو مال کی وجہ سے واجب قربانی ہے، یہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ تو حج اور عمرہ جمع کرنے کا شکریہ ہے، صحیح، یہ شکریہ والا۔ فمن تمتع بالعمرۃ، بس جو آدمی فائدہ حاصل کر دے عمرے کے ساتھ کہ پہلے عمرہ کر لے، الی الحج، حج کی طرف، بعد میں حج کر دے۔ یہ تمتع تب ہو سکے گی کہ جب شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے 10 دنوں سے پہلے کوئی آدمی عمرہ کر لے، اور پھر حج بھی کر رہا ہے کہ ذوالحجہ کے 9-10 تاریخ کو حج ہو رہا ہے، اس سے پہلے عمرہ کیا پھر حج کیا، یہ تمتع ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی نے پہلے حج کر دیا پھر عمرہ کر دیا بعد میں، اب دم تمتع نہیں، یہ تمتع بھی نہ ہو سکا۔ تمتع میں عمرے کا مقدم ہونا ضروری ہے جی، اشہر حج میں ہو، حج سے مقدم ہو عمرہ، تو تمتع ہو جائے گا۔ پھر فمستیسر من الہدی، جو ہدیہ میسر ہو۔ یہ کون سا ہدیہ ہے؟ شکر کا۔ پہلے بھی ہدیہ آیا تھا حتی یبلغ الہدی دم جبر او نسک، یہ بھی دم جبر ہے، لیکن یہ جو فمن تمتع کے بعد استیسر من الہدی، یہ کون سا ہدیہ ہے؟ شکر، شکریہ کا۔ فمن لم یجد، اب جو دم ہدیہ نہ پا سکے شکریہ کا، مثلا غریب ہے، یا غریب تو نہیں، پیسہ ہے لیکن قربانیاں ختم ہو گئی، اتنے ڈنگر نہیں، اب وہ تو وہاں لاکھوں ڈنگر ذبح کرنے پڑتے، اتنی زیادہ، خدا تعالیٰ کی شان ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ ڈنگروں والے۔ عربوں میں تو ریوڑ والے زیادہ ہیں نا، وہ ریوڑ پہنچاتے ہیں۔ اونٹ میں 7 آدمی چل سکتے ہیں، اور گائے میں 7 چل سکتے ہیں، بھینسوں میں، بھینس تو وہاں ہے نہیں لیکن چل سکتے ہیں 7، اور بکری وغیرہ یہ تنہا ایک آدمی ہوگا اس میں۔ جیسے قربانی کا معاملہ ہے ویسے وہاں کا، جو نہ پا سکے، غریب ہے یا نہ پا سکے کہ میسر نہ ہوا، تو پھر کیا کرے؟ روزے رکھے۔ لیکن غریب کو پہلے سے پتہ چلے گا، کیونکہ میں غریب ہوں، مجھے پتہ ہے، تو وہ پہلے روزے رکھے۔ یہ پہلے جو 3 روزے ہیں یہ کب رکھے گا؟ اپنے عمرے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد، حج کے دنوں سے پہلے کسی بھی 3 دن روزے رکھ لے، متواتر رکھے، جدا جدا رکھے، لیکن 3 دن، نیت یہ ہو کہ یہ اس دم کے بدلے رکھ رہا ہوں۔ اور اگر پہلے نہ رکھ سکے تو 7، 8، 9 کو رکھ دے ذوالحجہ، یہ آخری دن ہے۔ اس کے بعد تو پھر رکھنا منع ہے، کیونکہ 10 کو عید ہے، عید کو روزہ منع ہے، 11 کو عید ہے، 12 کو عید ہے، روزہ منع ہے۔ یہ پھر آخری یہی رکھے، صحیح ہے۔
فصیام ثلاثۃ ایام فعلیہ صیام ثلاثۃ من لم یجد شرط ہے، فعلیہ صیام ثلاثۃ ایام جزا ہے، اس کے اوپر لازم ہے 3 دن روزے حج میں، یعنی حج ادا کرنے سے پہلے عمرے کے بعد، 7 اور 7 دن روزے لازم ہیں اذا رجعتم، جب تم لوٹ کے آؤ۔ کدھر لوٹ کے آؤ؟ حنفیہ کہتے ہیں حج سے لوٹ کے آؤ، وہیں بھی رکھ سکتے ہو 7 دن۔ شوافی کہتے ہیں نہیں، اپنے گھروں میں واپس آ جاؤ۔ رجعتم سے شوافی کہتے ہیں الی دیارکم، حنفیہ کہتے ہیں رجعتم من افعال الحج، حج کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، وہیں مکہ میں رکھ سکتے ہو۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ روزے 10 پورے ہو گئے، کیونکہ 7 3 کتنے ہو گئے؟ 10۔ اس میں یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی 9 رکھے اور کہے بڑا کم ہو گیا، للاکثر حکم الکل، نہیں، اعداد میں پورا کرنا پڑتا ہے، اعداد میں پورا کرنا پڑتا ہے، گنتی کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ واتقوا اللہ، ذالک، یہ جو تمتع ہے یا قران ہے، لمن لم یکن، اس شخص کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، کہ نہ ہو اس کے اہل، اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے باشندے، وہاں کے لوگ نہ ہوں، آفاقی ہو، تو پھر اس کے لیے یہ چیز ہے۔ جو وہاں کا مقامی ہے وہ تمتع نہیں کرے گا، وہ حج افراد کر لے، عمرے کے لیے پھر آیا کرے، بار بار آئے تاکہ حرم شریف آباد رہے۔ آفاقی تمتع کر لے، قران کرے۔ واتقوا اللہ، ادھر بھی گڑبڑی کا احتمال بہت ہے نا، جتنے احکامات زیادہ ہو جاتے ہیں تو حکم عدولی کے راستے بھی تو ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بار بار وصیت کرتے ہیں کہ وہ حکم عدولی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور سزا اسی کو دیتا ہے کہ جو حکم عدولی کرتا ہے۔ جہاں غلطی کا احتمال ہو وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ واتقوا اللہ۔ صحیح، میں نے کہہ دیا نا کہ گرم مزاج آدمی سکوٹر چلاتا ہے، تم کیا کہو گے؟ تیز مت جاؤ، وہاں احتمال ہے کہ وہ ڈر پہ خوش ہو رہا ہے۔ ہاں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، بس یہ کافی ہے۔